أشرقت نفسي بنور من فؤادي حين اب کم حتی اعود الیک، آپ کھڑے رہو یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ اس کا مطلب کھڑے تو آپ پہلے سے ہیں، لیکن اپنے اس قیام پر برقرار رہو جب تک کہ میں گھر سے کھانا کھا کر کے آ جاؤں، چونکہ ہم لوگ بڑے مہمان نواز ہیں، تو اس وجہ سے آپ کھڑے رہیں، میں کھانا کھا کر کے آتا ہوں۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ یہ تو وہ ہم بقائے قیام کے لیے، قیام تو پہلے سے ہیں۔ اسی طرح لا تکونن من الجاہلین، آپ ناواقفوں میں سے نہیں ہے، آپ عالمین میں سے، اور رئیس العلماء ہے، رئیس الانبیاء ہے۔ لا تکونن من الجاہلین کا معنی یہ ہے ابقى علی عدم الجہالت، اس جہالت پر، بلکہ علی علم کا، اپنے علم پر برقرار رہو۔ یہ نہیں بھی اسی معنی میں ہے، کچھ پہلے پڑھ گئے مولانا، فلا تکونن من المشرکین فلا تکونن ظہیرا للکافرین، وہ سب اسی قبیل میں سے۔ پھر نوح علیہ السلام کا سوال جو تھا کہ اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے، ظاہری طور پر ظاہر ہے کہ بیٹے اہل میں سے تھے، تو نوح علیہ السلام کو اتنا سخت خطاب نہیں کیا، اس کو فرمایا انی اعظک ان تکون من الجاہلین، انی اعظک، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، یعنی من اللہ تکون من الجاہلین، وہ نرم پہلو ہے، اور یہاں سختی سے اپنے پیارے سے فرمایا فلا تکونن من الجاہلین، تاکید کے ساتھ، سمجھ رہی میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں کا مزاج اور کافروں کی عادت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ چیٹر ہے، اور ٹھپ کے ٹھپ، بش کے بش، بب کے بب، دب کے دب ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کے باوجود پھر بھی آپ اصرار کریں گے تو یہ اس وجہ سے سختی سے ذرا یہاں تاکید کے ساتھ اللہ پاک نے یہ کہ کلام فرمایا۔ کچھ پہلے پڑھ گیا، فلا تکونن من، ولو شاء اللہ لجمع الہدی فلا تکونن من الجاہلین، انما یستجیب الذین یسمعون، بات کو قبول کر لیتے وہ لوگ یسمعون بالقلب، یسمعون بسمع القلب، بات کو وہ لوگ قبول کرتے کہ جو دل کے قانون سے سنتے ہیں، اور الکفار کالموتیٰ، یہ کفار یہ ہے کہ موتا کی طرح، اور والموت مردے ہیں، والموتیٰ یبعثهم اللہ، اور مردے اللہ ان کو اٹھائیں گے، ثم الیہ یرجعون، پھر اللہ کے پاس یہ کہ ان کو لوٹا کر کے لایا جائے گا، پھر مردے اس وقت یہ کہ کچھ سنیں گے، اس سے پہلے نہیں سنیں گے، یہ مدارک کی عبارت ہے، سمجھے؟ یہاں تو مسئلہ یہ کہ انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک قبول کرتے ہیں، بات کو لے لیتے ہیں وہ لوگ الذین یسمعون بسمع القلب، جو دل سے یہ کہ سنتے ہیں، والموتیٰ، باقی مردے، یبعثهم اللہ، اللہ ان کو اٹھائیں، اور اللہ ان کو یہ کہ سمع دے دے، ثم الیہ یرجعون، اللہ کے پاس لوٹ کر کے آ جائیں، اس سے پہلے مردے نہیں سنیں گے، سمجھے؟ اب اس سے مسئلہ یہ ہے کہ صاف صاف سی بات ہے کہ مردے نہیں سنتے، سمجھ شریف میں کہ اس کا معنی مردے نہیں سنتے، باتیں دو ہیں مولانا، خیال کر لینا۔ کفار کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی کہ جیسے مردے نہیں سنتے تو کفار بھی اس طرح نہیں سنتے، حالانکہ کفار تو سنتے ہیں، کفار سنتے ہیں، لیکن کفار قبول نہیں کرتے، جواب نہیں دیتے، تو اسی طرح کو مردے بھی سنتے ہیں، مردے کچھ پھلا نہیں پڑا، کفار تو سنتے ہیں، کفار تو سنتے ہیں، لیکن اللہ آپ کو جواب قبول نہیں دیتے، جواب نہیں دیتے یعنی قبول نہیں کرتے، تو مردوں کا بھی مسئلہ اس طرح ہے، کچھ پہلا پڑھ گئے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ مسئلہ کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، تو اصل بات یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں اور مردے نہیں سنتے، بس دونوں ٹھیک ہے، سمجھ رہی ہیں کہ جہاں عقیدہ پختہ ہو لوگوں کا، قبروں پر جا کر کے صرف دعا کریں گے، فاتح خوانی کریں گے، قبر والے کو سلام پیش کریں گے، قبر والے کے سامنے روئیں گے نہیں، فریاد نہیں کریں گے، اپنی مدد نہیں مانگیں گے، ان سے کہہ دو مردے سنتے، وہ شرک کا ارتکاب نہیں کرتے، بدعات کا ارتکاب نہیں کرتے، جائیں قبروں کے پاس، سلام پیش کریں، دعا کریں ان پر، تلاوت پڑھ کر کے، تلاوت کر کے ان کو ایصال ثواب کریں، تو ان سے آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا مردے سنتے ہیں، اور جن کو آپ یہ بتائیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے سنتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ مشرک کے جا کر کے شرک کریں گے، مدد مانگیں گے، اولاد مانگیں گے، غم خوشی مانگیں گے، بارش مانگیں گے، اور شرک کا ارتکاب کریں گے، اللہ کی بجائے غیر اللہ سے مانگیں گے، تو ان سے کہو کہ مردے سنتے نہیں ہیں، جب سنتے نہیں ہیں تو تمہاری فریاد کو کیا ان سے بارش مانگو گے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، بولو۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اصل مسئلہ یہی ہے، فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر دونوں چیزیں ہیں، ہماری اکابرین کی فتاوی میں دونوں چیزیں، مردے سنتے بھی ہیں اور نہیں سنتے ہیں۔ اب ہم نے، وہ خدا ترس لوگ تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، اور ہم نے چونکہ اللہ سے ڈرنا نہیں ہے،
اللہ سے ڈرنا نہیں ہے۔ تو اب جو اس بات کے قائل ہے کہ سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں بزرگوں کی کتابوں میں آیا کہ نہیں سنتے، وہ تحریف ہے تمہاری طرف سے۔ اور جو اس کے قائل ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں، ان سے کہو کہ سنتے والی روایت کو کیا کرو گے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو سننے کے قائل ہے انہوں نے تعریف کی۔ کوئی انڈا چور، کوئی مرغا چور، اس دنیا میں سب چوری چور، یہ الزام ہے دونوں پر۔ حالانکہ مسئلہ میں نے عرض کیا کہ مفتی کو اجازت ہوتی ہے کہ مفتی مستفتی کو، سائل کو اس کے مزاج کے مطابق جواب دے دے، دیکھے اس کے مزاج کو جانچے۔ میرے نبی نے کہیں دیکھا کہ کوئی آدمی والدین کی خدمت میں سستی اور کمزوری کر رہا ہے، تو حضرت نے فرمایا، اس نے کہا میں جہاد پہ جاؤں نہ جاؤں؟ فرمایا کہ کیا آپ کے والدین ہیں؟ فرمایا ہے۔ فرمایا ففیما فجاہد، ان کے جہاد، ان کی خدمت کرو۔ دیکھا کہ والدین بوڑھے ہیں اور ان کو ان کی خدمت کی ضرورت ہے، تو فرمایا کہ آپ کو کافروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، یہی جہاد ہے۔ سمجھے؟ کسی نے پوچھا کہ سب سے بہترین افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ یہ نماز میں کمزور ہے، فرمایا کہ نماز سب سے بہتر ہے۔ کسی کو دیکھا کہ یہ صرف 6 باتوں کی 7 باتوں کی قائل ہے، باقی جہاد کو نہیں مانتا اور جی چور ہے، جہاد سے بھاگنے والا ہے، تو اس کو فرمایا کہ جہاد سب سے بہتر ہے۔ چنانچہ احادیث میں آپ دیکھیں گے کہ سوال ایک ہے بسا اوقات کہ ای العمل افضل ہو، کون سا عمل افضل ہے؟ کہیں فرمایا نماز افضل ہے، کہیں فرمایا والدین کی خدمت افضل ہے، کہیں فرمایا جہاد افضل ہے۔ اللہ کے لیے آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ وہ سائلین اور مستفتی حضرات کو دیکھ کر کے مفتی کو اس کی اجازت ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ مفتی کبھی یہ بھی کرتا ہے کہ سائل پوچھتا ہے یسألونک عن الاہلہ، چاند کی بڑھنے گھڑنے کی حقیقت و ماہیت چاند کی کیا ہے؟ فرمائے کہ تم اس کی حقیقت و ماہیت کو سمجھو گے نہیں، تم یہ بتاؤ کہ اس میں بڑھنا گھٹنا اس کے فوائد کیا ہے؟ ہم اس کے فوائد آپ کو بتاتے، کل یہ مواقیت للناس، یہ حساب کتاب کی وقت بھی اسی سے ہوتا ہے، اور والحج، اور حج کی تاریخیں بھی اسی سے ہوتی ہیں، سمجھے؟ عدت مدت کئی چیزیں سارے کے سارے اسی سے ہی ہے کہ ان کا یہ کہ شمار ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت کے پاس، جیسے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آ گیا کہ روزے کے دوران بیوی سے بوسہ لے سکتا ہوں اپنے حرم محترمہ سے؟ فرمایا کہ لے لے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آ گیا کہ حرم محترمہ سے رمضان روزے کے دوران بوسہ لے سکتا ہوں؟ فرمایا کہ نہ لے۔ سوال ایک ہے، جواب مفتی نے 2 جواب دیے۔ جن کو کہا کہ آپ بوسہ لے سکتے ہیں، وہ بوڑھا تھا، تو اس پر اس بات کا یہ ہے کہ کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ بس بوسے سے گزر کر کے آگے کیا ہیں، بوسے سے گزر کر کے سرحد پار کر کے آگے یہ ہے کہ کوئی مسئلہ اور کرے گا، یہ کورونا یا کہیں سرحد پار ہو جائے گا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا، بوڑھا تھا، اور یہ واضح تھا کہ رفع نسب جر کا یہاں پر کوئی اندیشہ نہیں ہے، اس لیے اس کو فرمایا کہ چل بوسہ لے لے، حرم محترم ہے۔ اور خود بھی حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو املک علی نفس ہی، اپنے اوپر کنٹرول والا، 4000 5000 جس انسان کے اندر طاقت ہو، تو خود ایکم یملک اربہ، اپنے اوپر تو جیسے کنٹرول کرتے تھے دوسرے کنٹرول نہیں کر سکتے، باوجود طاقت کے پھر بھی آپ نے یہ کہ تقبیل اور بوس کنار کیا ہے۔ کانا یقبل بعض النساء وهو صائم، روزے کے دوران آپ نے تقبیل اور قبلہ بوسہ لیا ہے۔ حضرت عائشہ نے روایت بیان کی تو ان کے بھاجا نے حضرت عروۃ بن زبیر نے فرمایا کہ من ہی ہے، آپ جو فرماتی کہ کان یقبل بعض النساء وهو صائم، بعض بیویوں سے، یہ بعض کون ہے؟ من ہی ہے الا انت، کوئی نہیں ہو سکتی سوائے آپ کے، آپ ہی۔ فضحکت اماں جی ہنسنے لگی۔ یہ گھر کے بیٹوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو اجازت ہوتی ہے اپنے خالہ کے ساتھ اس طرح بے تکلفی کرے، کچھ پہلے پڑ گیا، لیکن آپ اور میں اگر ہم کریں گے نا تو منہ پہ جوتا لگانا واجب ہوگا کہ تیرے منہ پہ کوئی جوتا لگا دے۔ قربان جاؤں عائشہ کی یہ کہ کیا ہے، خاک پاں پہ ہم قربان جائیں میرے ماں باپ، سمجھے؟ اور جو عائشہ کو مانتے بھی نہیں ہے، میرے رب نے کہا کہ نہ فرشتے ان کو پیٹیں گے نہ جنات پیٹیں گے، خود ان کے ہاتھ میں چھری دے دوں گا، اپنے آپ کو مارتے رہیں گے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑا بے عقل کائنات کے اندر کوئی سنا ہے آپ نے؟ آیا سمجھ؟ وہ اللہ پاک اتنا ناراض ہے بعض لوگوں سے، لوگوں نے انبیاء کو شہید کیا، اللہ نے موت کے گھاٹوں کو اتار دیا، لیکن کسی حد تک خدا کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن حضرت حسین اور حسن، میں نے ایک دفعہ بیان کیا تو ہمارے اکابرین تک وہ بیان پہنچ گئے تو وہ بھی بڑے خوش ہو گئے، سمجھے؟
میں نے کہا جب بھی کوئی آدمی یہاں مارا جاتا ہے، جب بھی کوئی آدمی مارا جاتا ہے تو پولیس پہنچتی ہے، پولیس پہنچتی ہے کہ کس نے مارا اس کو، تو پولیس ناکہ بندی کرتی ہے، اس مقتول کا سامان جس سے برآمد ہو جائے، اس کے پیسے بٹوا ہے، شناختی کارڈ ہے، اس کی گاڑی ہے، جس بندے سے برآمد ہو جائے تو پولیس کہتی ہے کہ چور تو ہے، قاتل تو ہے، کہ تو نے قتل کیا۔ تو میں نے کہا اب دیکھو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، گھوڑا کس کے پاس ہے، تلوار کس کے پاس ہے، سمجھ میں نہیں ہے۔ وہ کہتے کہ تم نے سنیوں نے قتل کیا اور ہم کہتے تم نے کیا ہے، گھوڑا بھی تمہارے پاس ہے اور سامان بھی تمہارے پاس ہے اور تابوت بھی تمہارے پاس ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ مقتول اور شہداء اور معصومین ان کا سارا سامان تمہارے پاس ہے، معلوم ہوتا ہے کہ قاتل آپ ہیں، سمجھے؟ اب اللہ پولیس کو توفیق دے دے کہ آپ کو گرفت کرے، سمجھے؟ اللہ کوئی ایسی حکومت لائے کہ جو آپ کو گرفت کرے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ تو کمزور قسم کے لوگ ہیں، کچھ بھلا پڑ گیا۔ حضرت نے بوس و کنار کی ہے اور روایت بالکل صحیح ہے، آیا مسئلہ سمجھ میں؟ لیکن یہ ہے کہ نوجوان کو اجازت نہیں دی، اس لیے کہ نوجوان کس کو کہتے ملنگو؟ شباب، شباب کہتے اشتبت النار، آگ بھڑکتی ہے، آپ کو دیکھا کہ پٹرول اس پر ڈالو، ماچس کی تیلی لگا کر کے دے دو، پھر تم اس آگ کو قابو کر سکو گے؟ تو جوانی در حقیقت مورد الزام ہوتی ہے، نظر کتنی بھی اچھی ہو مگر بدنام ہوتی ہے۔ جوانی نوجوانی اس سے زیادہ خطرناک ہے جوانی، اور آپ کو مسئلہ سمجھا نہیں؟ جی، تو حضرت نے دیکھا کہ یہ جوان ہے، سوال ایک ہے، نوجوان کو اجازت نہیں دے رہا اور بوڑھے کو اجازت دے رہا۔ ہمارے بزرگوں نے بھی اسی طریقے پر کیا، فرمایا کہ مردے سنتے ہیں، مردے نہیں سنتے۔ جو شرک کرے گا، بدعت کرے گا، سب سے بہترین معتدل بات یہی ہے۔ دوسرے انداز میں آپ یہ کہ اس کو لے لے، میں دوبارہ اس پر پھر گفتگو کروں گا بھی نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، حضرت اقدس عطا اللہ شاہ بخاری سے کسی نے کہا کہ مردے سنتے ہیں، فرمایا کہ ایک گروپ ہے، ان کا ہر مردہ ہر بات کو ہر ٹائم پہ ہر ایک سے ہر جگہ پہ سنتا ہے۔ واہ واہ، خطیب تو خطیب ہے، اس کی تعبیرات دیکھو، سمجھے؟ خطیب الامت ہے، مردے سنتے ہیں، فرمایا کہ ان کا ہر مردہ ہر بات کو ہر ٹائم پہ ہر جگہ پہ ہر ایک سے سنتا ہے، فرمایا یہ بریلوی حضرات ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ ان کا کوئی مردہ کسی بات کو کسی ٹائم پہ کسی جگہ پہ کسی سے بھی نہیں سنتا، فرمایا غیر مجلدین ہے، غیر مقلدین۔ تیسرا یہ کہ ان کے بعض مردے بعض باتیں بعض ٹائم میں بعض اوقات بعض لوگوں سے سنتے ہیں، فرمایا وہ دیوبندی۔ بس اللہ جب بھی سنائے تو اسی چیز کو حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا، وَالضَّابِطَةُ عَدَمُ السِّمَاعِ لَكِنَّ الْمُسْتَثْنِيَاتِ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ۔ ضابطہ جو ہے نا یہ عدم سماع کا ہے، لیکن لَكِنَّ الْمُسْتَثْنِيَاتِ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ، احادیث بھری پڑی ہے، سمجھ رہی ہیں؟ لہذا جہاں جہاں ثابت ہے اس کو ثابت مانا جائے، جہاں نہیں ہے تو اللہ کے حوالے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب اس کو تو کوئی موجب کلیہ کے درجے میں بیان نہیں کرے گا کہ ہر مردہ ہر بات کو ہر ٹائم پہ ہر ایک سے ہر جگہ پر ہر وقت سنتا ہے، اس طرح تو کوئی بھی نہیں کہے گا، یہ کہے تو پھر موجب کلیہ ہوگا۔ تو اس لیے مردے سنتے ہیں قضیہ محملہ ہے، بعض سنتے ہیں بعض باتیں بعض ٹائم پہ اللہ سنا ہے، نہیں سنتے۔ لیکن اصل پتہ ہے کہ اصل بات کیا ہے، اصل بات آپ کو میں بتاؤں گا تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے، سمجھی؟ پڑھا ہوگا آپ نے بہت کچھ استادوں کو سنا ہوگا، لیکن اصل بات آپ کو بتاؤں، اور اصل بات کی طرف کوئی آتا بھی نہیں۔ اصل بات یہ کہ فریقین اس کو طے کریں، اور انشاءاللہ میرے مرنے تک اس کو طے نہیں کریں گے، کیا تو مجھ سے انعام لے لینا، سمجھے؟ اصل بات کیا ہے کہ طے کرے فریقین۔ میں جو اس وقت سن رہا ہوں آپ کی بات، آپ ادھر سے گالی دیں گے تحت العادت، یہ تحت الحواس، یہ حواس کہ میرے حواس ادھر سے آپ یہ ہے کہ بات کریں گے میں سنوں گا، ادھر سے کھڑکی سے بات کریں گے سنوں گا، لیکن چھت پہ دوسری منزل پہ اگر آپ کریں گے تو میں نہیں سنوں گا۔ میرے حواس کا کان کا ایک دائرہ ہے، آنکھوں کا بھی ایک دائرہ ہے، آنکھیں سامنے دیکھتی ہے پیچھے نہیں دیکھتے، آنکھیں سامنے دیکھتی لیکن اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اپنے کانوں کو بھی نہیں دیکھتے، اوپر سر اور گدی کچھ بھی ان کو نظر نہیں آتا۔ ہاتھ کا بھی ایک دائرہ ہے، پاؤں کا بھی دائرہ ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ کانوں کا بھی ایک دائرہ ہے سننے کا، ایسے یہ سب داخل تحت العادت ہے،
یہ داخل کیا ہے؟ تحت العادت ہے۔ لیکن یا ساریۃ الجبل الزم الجبل، اے ساریہ میں عمر یہاں خطبہ دے رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں دشمن پیچھے سے تم پر حملہ کر رہا، ہوئی ہوئی سینکڑوں میل پہ، یہ مافوق العادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مافوق العادت ہے، یہ داخل تحت العادت نہیں ہے۔ ٹیلی ویژن امریکہ سے مجھے یہاں تک دکھاتا ہے، ٹرمپ کو مجھے دکھاتا ہے، مجھے ٹرمپ کو دکھاتا ہے، یہ داخل تحت الاسباب ہے، یہ داخل تحت یہ اسباب کے تحت ہو رہا ہے، سمجھ رہی میں کہ بدون الاسباب نہ ٹرمپ مجھے دیکھے گا نہ میں ٹرمپ کو دیکھوں گا۔ اب فریقین متعین کریں کہ ادھر جو ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں یہ سب داخل تحت الاسباب ہے۔ قبر میں جب کہ مٹی اس پر ڈال دی، منو مٹی ڈال دی، لحد میں اس کو رکھ دیا، اب وہ اوپر سے سنتا ہے، ما فوق الاسباب سنتا ہے یا ما تحت الاسباب سنتا ہے؟ انشاءاللہ تم بھی مرو گے، تمہارے اساتذہ بھی مریں گے، لیکن اس کو متعین کریں گے بھی نہیں۔ ما تحت الاسباب، اگر آپ کہیں گے ما تحت الاسباب سنتے ہیں، مشکل ہے آپ کے لیے۔ ما تحت الاسباب تو یہی ہے، اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ یہ کون سی صورت ہے کہ کوئی مدینہ کے ایئرپورٹ پہ اگر کوئی اترتا ہے، حد ہو گئی مول صاحب، سمجھے؟ ہمارا اپنا دیوبندی بھی یہ کہتا ہے مدینہ کے ایئرپورٹ پہ کوئی اترتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمہارے جیسے مفتی اگر عرب کے سامنے جاؤ، وہ کہتے کہ سونا محمد ہمارا ہے، سبحان اللہ، ہم نے نبی کو، تیرے جیسے مفتی جائیں گے جوتوں سے انشاءاللہ تمہارے مرمت وہ کریں گے، جس طرح تو جھوٹ بول لے تیری مرضی۔ ما تحت الاسباب تو وہ بھی متعین کر لے، ما فوق الاسباب مردہ سنتا ہے تو تو مشرک ہے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ خرق عادت ہے تو خرق عادت کے اندر کلیت ہوتی بھی نہیں ہے، اس طرح خرق عادت کے اندر ما فوق الاسباب میں کلیت نہیں ہوتی۔ مسئلہ وہی اللہ عنہ اور شاہ کشمیری کے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس مسئلہ کو اس حد تک آپ لے لیں، سمجھتا ہے؟ نہیں جی، شاہ صاحب نے جو تعبیر کی وہ سب سے بہتر، انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ بے شک جو لوگ دل سے سنتے ہیں وہی قبول کرتے بات کو جو دل سے سنتے ہیں، والموتى یبعثهم اللہ، باقی مردے یبعثهم اللہ الیہ، یبعثهم اللہ، اللہ ان کو زندہ کریں گے، اٹھائیں گے، ثم الیہ یرجعون، پھر اللہ کے پاس جائیں گے۔ اس وقت پتہ چل وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، محمد رسول اللہ پر یہ کہ کوئی معجزہ اترتا نہیں ہے، لولا تحزیز کے لیے، لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، کوئی معجزہ اس پر کس کہ پہاڑوں کو چلائے اور مردے سے بات کرے، لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، کوئی معجزہ، فرمائشی معجزہ جی، حالانکہ معجزات آپ تو صاحب المعجزات ہیں اور معجزات آپ کے تواتر کے، قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، اللہ قادر ہے کہ کوئی معجزہ فرمائشی بھی تمہارے اتار دے جیسے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن لوگ جانتے نہیں ہے کہ فرمائشی معجزہ جب آتے ہیں، آنے کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر یہ ہے کہ اس کی تباہی ہو جاتی ہے۔ ہو گیا مولانا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ یہ دلیل عقلی دے رہا ہے اللہ کی وحدانیت اور توحید پر۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں کوئی چلنے والا کوئی دابہ نہیں، وَلَا طَائِرٍ، کوئی پرندہ، یطیر بجناحہ، جو اپنے پروں سے اڑا، پرندے تو پر سے اڑتے ہیں لیکن کبھی جلد بازوں کو بھی یطیرو کہتے ہیں، سمجھے؟ تارہ یطیرو، تو اس وجہ سے اشکال ختم، پرندے ہی حقیقی پرندے مراد ہے۔ وَلَا طَائِرٍ یطیر بجناحہ، کوئی پرندہ جو اپنے پروں سے اڑ رہا ہو، یہ نہیں ہے، الا امم امثالکم، یہ تمہاری طرح سارے کے سارے اللہ کے مخلوقات ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، سب محتاج ہیں اللہ کی طرف۔ ہو گیا ملنگو؟ الا امم امثالکم، جیسے کہ تم مخلوق ہو، یہ سارے کے سارے مخلوق ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، من شیء شیئا، ہم نے لوح محفوظ کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں کی ہے، لوح محفوظ کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، کتاب سے لوح محفوظ مراد ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ کہ مرنے کے بعد یہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے ان کو سمیٹا جائے گا، جمع کیا جائے گا، سب اللہ کے پاس جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جو ہمارے آیت کی تکذیب کرتے، موصول سے مبتدا بنے گا، سمن، فرماتے ہیں کہ یہ بہرے ہیں، کبھی یہ کہ اللہ کی آیت کو یہ کہ سماع قبول ان کے پاس نہیں ہے، وبکمن،
اور یہ گونگے ہیں اب کم اور گونگے عن النطق بالآیات اللہ کی آیات پر کبھی یہ کیوں کو زبان پر نہیں لائیں گے حال کونہم کائنین فی الظلمات پھر تاریکیوں کے اندر جہالت کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے من یشاء اللہ اضلالہ خدا جس کی ضلالت کو چاہے یضلل اس کو گمراہ کر کے چھوڑ دیتا ہے ہمارے حضرت فرماتے ہیں گمراہی کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں سمجھے گمراہی کا حکم لگاتا ہے اس پر گمراہی کا فتویٰ لگاتا ہے حضرت اقدس مولانا عبدالکریم بیر شریف رحمۃ اللہ علیہ سمجھے مولانا زبردست ترجمہ ہے جو کہ ہٹ کر کے جبریت اور قدریت کو ختم کرنے میں جبر و قدری کی بحث کرتا بھی نہیں اس لیے کہ ساتھی ہمارے اللہ آپ کا بھلا کریں ان کی استعداد اتنی ہے ہی نہیں اللہ اللہ والذین کذبوا بآیاتنا صم جو بہرے ہیں اللہ کی آیت کو یہ کہ سنتے نہیں ہیں سماع قبول ان میں نہیں وبکم اور یہ کہ گنگے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی یہ کہ آیت کو یہ کہ کبھی زبان پر نہیں لاتے فی الظلمات حال کونہم فی الظلمات یا کائنون فی الظلمات تاریکیوں کے اندر یہ کہ پڑے ہوئے شرک و کفر کی تاریکیوں میں من یشاء اللہ اضلالہ خدا جس کی ضلالت کو چاہیے یضلل اس کو گمراہی کر کے چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ ان کو کر کے چھوڑ دیا یا یہ کہ اللہ گمراہی کا حکم ہم پر لگاتا ومن یشاء ہدایت خدا جس کے لیے ہدایت چاہے یجعل علی صراط مستقیم صراط مستقیم اللہ اس کو دیتا ہے دنیا میں موت سے پہلے جیسے پیارے محمد کو دیا اسی صورت میں آئے گا وَأَنَّ هَذَا صراط مستقیما فاتبعوه وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اسی صورت میں آئے گا قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ رویت پر جب حمزہ استفہام آ جائے تو رویت علمی بھی مراد نہیں ہوتا رویت اللہ کا قلبی بھی مراد نہیں ہوتا بلکہ وہ خبر کے معنی میں ہوتا ہے اس لیے قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ کا معنی اخبرونی یہی معنی ہے اس کا حمزہ استفہام جب رویت پر آئے گا تو اس وقت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے رویت علمی اور رویت قلبی دغا مراد نشتہ بر خبر کے معنی میں آپ اس کو لے لیں گے خبر خود ایک علم ہے قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ مجھے بتا دو ان اتاکم عذاب اللہ اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے وَتَتْكُمُ السَّاعَةُ یا قیامت اگر تمہارے پاس آ جائے تو بتا دو اتدعون غیر اللہ کیا غیر اللہ کو تم پکارو گے ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو فدعوا غیر اللہ غیر اللہ کو پکارو ہو گیا مولانا طے شدہ ہے کہ بل تدعون ایاہ بلکہ اسی ہی کو پکارو گے دونوں جگہوں میں مفعول مقدم ہیں حصر کے لیے قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ مجھے بتا دو ان اتاکم عذاب اللہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے وَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اگر قیامت تمہارے پاس آ جائے اغیر اللہ تدعون کیا غیر اللہ ہی کو تم پکارو گے ان کنتم صادقین اگر سچے ہو تو فدعوا غیر اللہ کو پکارو کہ قیامت کو تم سے ٹال دے اللہ کے عذاب کو ٹال دے بل ایاہ تدعون بلکہ اسی ہی کو پکارو گے اللہ کو عذاب کے ٹالنے میں فیکشف ما تدعون پس وہ ہٹا دیتا ہے ٹال دیتا ہے ما اس عذاب کو کہ تدعون الیہ جس کی طرف آپ نے اس کو بلایا اللہ ہی کافر بھی چھوٹی موٹی باتیں کہتے ہیں کہ جی لات کے جہاں تک لات پہنچے بس لات کی لات ادھر تک لگے گی پاؤں تو تھوڑا ہی ہوتا ہے لات و منات سمجھے باقی کافر بھی جانتا ہے کہ بعض چیزیں لات و منات کا ان کے اختیار کا ایک دائرہ ہے اور اللہ کے اختیارات اور قدرت مطلقہ کا کوئی دائرہ نہیں ہے کافر بھی اس کے قائل ہے اس لیے کافر جب دریا میں سیر و تفریح کر دریا میں جاتا ہے جب موجیں آتی ہیں مولوی صاحب دریا میں جائے یہ چھوٹے چھوٹے کائک جو ہوتے ہیں ان کے اللہ آپ کا بھلا کرے یہ بلوچوں کے اور یہ انگریزوں کے ہم لوگ بلوچ لوگ کہتے ہیں کائک گولی کی طرح مولوی صاحب جاتے ہیں سمجھے ایک دفعہ جون جولائی کے مہینے میں بلوچ نے مجھے بٹھایا ربا قیامت تک میں اس کو بھولوں گا بھی نہیں سمجھے جون جولائی میں دریا چونکہ مست ہوتا ہے اور اس مستی کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے اس دن ہوا تھی کوئی بڑے بڑے جہاز بھی چل نہیں رہے تھے لیکن بلوچ کو ایمرجنسی کام تھا جیونی میں گوادر سے آگے جیونی میں گئے اور وہ تو چونکہ سرمایہ دار تھا اس نے وہ منگایا اپنا کائک خصوصی قسم کا جس میں 4-5 آدمی بیٹھتے 2 آدمی بیٹھتے بس وہ سیر و تفریح کے لیے ہوتا ہے جی گولی کی طرح جاتا یہاں سے جیونی سے چابہار ہم لوگ 40 منٹ میں گئے اس سے پہلے گئے کیا مولوی صاحب آپ یقین کریں کہ ویسے اوپر جائے وہ بلوچ کھڑا ہے اس کا جو ناخدا ہوتا ہے اس کا ڈرائیور وہ کھڑا ہے ہم لوگ پیچھے سامان بیٹھے ہوئے دوسرے بھی بلوچ جو میرے ساتھ ہے وہ بھی ہنس رہے میں یاسین پڑھ رہا ہوں یاسین بھول گیا سورہ کہف پڑھ رہا ہوں سورہ کہف بھول گیا چھوٹی چھوٹی صورتوں میں بھول جاتا ہوں حیران بھی ہوتا ہے کہ یاسین قرآن میں ہے یا نہیں سمجھے بول صاحب
برا حال ہو گیا مولوی صاحب. ہمارے اساتذہ ایک دفعہ نام نہیں لیتا کہ کس مدرسے کا اساتذہ یہ آپ کو نہیں بتا, ایک کشتی انہوں نے بک کی, کشتی بک کی صبح سے انہوں نے کشتی 500 روپے اس زمانے میں بہت بڑی چیز تھی, بہت پرانی بات ہے. 500 کشتی والے نے کہا, کشتی والے سے طے ہو گیا تھا کہ وہ ان کو منوڑا سے آگے دریا میں ایک جزیرہ ہے دور, وہ صبح یہاں سے 7 بجے سے ان کو لے جائیں گے اس جزیرہ پر, وہ لوگ زور پڑیں گے, اثر پڑیں گے, پھر وہاں سے لے کر عشاء تک یہاں پہنچے گا, کنارے سے ان کو اتارے گا. اب ظاہر ہے کہ کشتی والے کو انہوں نے ہزاروں روپے دے دیے, 500 روپے, سمجھے. اگر 30 اساتذہ فرق کر دو تب بھی اللہ آپ کا بھلا کرے 15,000. اس زمانے میں 15,000 کی تو بڑی قیمت تھی بھائی جان, سمجھے. 8 آنے میں اور 4 آنے میں روٹی آتی تھی, اس وقت کی بات کر رہا. تو آپ اندازہ کریں کہ جو آج کے آپ کے لاکھ روپے بنتے اس سے زیادہ بنتے, 1,00,000 1.5 لاکھ بنتے. کشتی والوں کو دے دے, اس کو کیا چاہیے تھا. بیٹھ گئے, راشن ماشن فروٹ مروٹ. اس نے جب ہمیں لے لیا منوڑا سے آگے, جب وہ آ گیا کہ جب اتنا بڑا جہاز ہے لیکن بڑا تو نہیں تھا, اس لیے کہ 30-40 بندوں کا مسئلہ. اب جب کہ اس میں موجیں آ رہی تو اوپر جا رہے, نیچے آ رہے, اوپر جا رہے. شروع ہو گیا ساتھی پشتوں میں استاپو مو اور استاپو خوردہ, واپس کھاؤ واپس کھاؤ. ارے بابا وہ بلوچی بولتا ہے تو مور خور کہہ رہے ہو, وہ تو بلوچی بولتا ہے, سمجھے. کوئی بلوچی میں کوئی سندھی میں دبا کر کے اکابرین کو الٹیاں آ رہی, الٹی مولوی صاحب. وہ ہنسنے لگا کشتی والا کہ مولوی صاحب ابھی تک دریا نہیں آیا, قسم خدا کے یہ کنارہ ہے اس کا, ابھی تک تو دریا نہیں آیا. اللہ کے بندو, آپ لوگوں کے پیسے پورے دن کے ہیں. کہا کہ نہیں, ایک ٹیلا تھا وہاں منوڑا میں, آپ نے دیکھا ہوا قریب سے, کہا بس اسی پہ میں لے جاؤ. انہوں نے کہا تمہارے پیسے کا کیوں, میں پیسہ واپس نہیں دوں گا. آپ نے پورے دن کا, انہوں نے کہا بس پیسہ تجھ پہ قربان ہو, کچھ لوگ تھے, سمجھے, بس اسی پر لے جاؤ. وہ غوری ایک ساتھی ہوتا تھا, ہندوستانی تھے, اللہ مغفرت کامل فرمائے. وہ تھے اور اس کے بیٹے یہ بڑے شکاری تھے. انہوں نے کہا کہ بھئی چلنا ہے. کشتی نے لا کر ادھر بزرگوں کو اتار دیا, مولویوں کو, سمجھے, ترمذی نسائی ابو داؤد پڑھانے والے, یہ ان سب کو لا کر کے اتار دیا. غوری نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. غوری بھی بیٹھ گیا اور میں بھی بیٹھ گیا اس کے ساتھ. پھر ہم لوگ گئے, لیکن برا حال ہو گیا. 1-2 ساتھی اور بھی بیٹھ گئے, ان کو بھی الٹیاں آ گئی, چکر آ گئے, مجھے الٹیاں آ گئی, چکر آ گئی. یہ مسئلہ کافر بھی سمجھتا ہے کہ دریا میں لات منات ہمیں لات ماریں گے, سمجھے بھائی جان. کافر بھی, اس لیے سورہ یونس میں فرمایا هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة فرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا. کافر کو یقین ہو جاتا انہم احیط بهم کہ وہ گھر گئے, تو دعوا اللہ مخلصین له الدین. کافر بھی کہتا ہے لات منات کچھ بھی نہیں کریں گے. وہ بھی سمجھتا کہ اس کا دائرہ اختیار اتنا نہیں ہے. بل ایاہ تدعون, بلکہ اللہ ہی کو پکارتے ہو. فیکشف, پس ہٹا دیتا ہے ماں اس پریشانی کو, اس مصیبت کو, تدعون لے جس کی طرف انشاء اگر چاہے. وتنسون ما تشرکون, اس وقت تو آپ اپنے شرکاء کو, جن ما تشرکون ہو باللہ, جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو, ان کو تو تم بھول جاتے ہو. یہ ہو گیا مولانا ہے. اس کے بعد دیکھ لو تم سے پہلے جن لوگوں نے شرک کیا ان کا حال کیا ہوا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, آپ سے پہلے یہ کہ بہت سے امتوں کے پاس ہم نے انبیاء بھیج دیے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ, لیکن انہوں نے انبیاء کو مانا نہیں. فَكَذَّبُوهُمْ, انبیاء کی تکذیب انہوں نے کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ, سختیوں میں ہم نے ان کو مبتلا کر دیا. وَالضَّرَّاءِ, تکلیفوں میں. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, تاکہ یہ لوگ عاجزی کریں گے, اللہ کی طرف پلٹ پڑیں گے, لیکن پھر بھی عاجز. فَلَوْلَا تَضَرَّعُوا, یہ اللہ کے سامنے گریہ وزاری انہوں نے کیوں نہیں کی. اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا, جب ہمارا عذاب ان پر آیا تھا. آپ کو سمجھ آ گیا, لولا ماضی ہے اس کا اصل مدخول. لولا تضرعوا, یہ عاجزی کیوں نہیں کرتے. اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا, جب ہماری یہ کہ عذاب ان پر آ گیا. اصل مسئلہ ولیکن قصد قلوبہم, ان کے دل سخت ہو گئے. وزین لہم الشیطان, اور شیطان ہمیشہ آراستہ کر دیتا ہے. ما کانوا یعملونہ, ما کانوا یشرکونہ, ان کے شرکیات کو بھی شیطان خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے. ویحسبون انہم یحسنون صنعا, ہمیشہ بدعتی کو اپنی بدعت اچھی معلوم ہوتی ہے. مشرک کو اپنا شرک ہی ہے کہ اچھا ہی معلوم ہوتا ہے, جو بھی جس طریقہ پر کرے, سمجھے. گناہ گار یہ ہے کہ یہ شیطان تو اسی طرح کرتا ہے. خیال کر لیں, کہیں اللہ فرماتے کہ برائیوں کو ہم خوبصورت بناتے. وَزَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ, وَزَيَّنَّا لَهُمْ, اور کہیں زُيِّنَ لَهُمْ وَزُيِّنَ لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ, سمجھے, اور کہیں زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ. تو شیطان سبب ہے, شیطان سبب ہے, اور مسبب حقیقی اللہ کی ذات ہے. ایک چیز کہ انبت الربیع البقلہ, موسم بہار نے سبزے کو اگایا, تو ظاہری سبب انبت الربیع البقلہ,
سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ربی ہے اس کی طرف نہیں، لیکن اصل منبت حقیقی اللہ کی ذات ہے، سمجھ رہی ہے کہ دونوں نسبتیں ٹھیک ہیں، سمجھے؟ بھائی شادی کر لی، اس کا یہ کہ سال کے اندر بچہ پیدا ہوا، ہاں ظالم نے سال میں بچہ پیدا کر دیا، ظالم نے بچہ پیدا کر دیا سال میں، یہ سبب ظاہری ہے، اس کی طرف اللہ نے 1 سال کے اندر اس کو بچہ دیا، وہ سبب حقیقی یہ ہوتا ہے جی۔ غضب کی دوائی ہے جس نے مجھے ٹھیک کر دی، بھائی آپ کی دوائی درد سر کی کوئی غضب کی فوراً مجھے ٹھیک کر دیا، آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ اور دوسرا کہتا ہے کہ جی بس اللہ کو رحم آ گیا، اللہ نے بھائی یہ دوائی سبب بنی، ظاہر اللہ پاک نے یہ کہ بیماری میری ہٹا دی، گل اے ہے کچھ بھلا پڑا مولانا۔ تو وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، اور شیطان یہ کہ آراستہ کر دیتا ہے مَا كَانُوا يَعْمَلُونَهُ مَا كَانُوا يُشْرِكُونَ، جو شرک کرتے ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا، ہم نے انبیاء بھیج دیے ان کی ہدایت کے لیے، فَلَمَّا نَسُوا، لیکن جب ان قوموں نے بھلا دی ماں اللہ کی ان تمام احکام کو، ان باتوں کو ذکروا بھی جن کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی تھی، فتحنا علیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فتحنا علیہم، ان کو ڈھیل دینے کے لیے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے ہم نے کھول دیے، صحت ہے، تندرستی ہے، رزق ہے، دبا دبا کر کے کھاؤ، حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ خوش ہو جاتے اس ڈھیل سے، خوش ہو جاتے بما ان نعمتوں پر کہ اوتوا جو ان کو دی گئی، تو اخذناہم بغتۃ، پھر اچانک ان کو پکڑ لیتے ہیں، فاذا ہم مبلسون، بس اچانک یہ کہ فاذا ہم مبلسون، وہ مایوس ہوتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں، سمجھے؟ متحیرون اور آیسون، اس طرح کافر کو تباہ کر دیتے ہیں۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، مشرک قوم کے جڑ کو یہ ہے کہ کاٹا جاتا ہے، والحمدللہ رب العالمین، کاٹا گیا، کاٹا جاتا ہے، والحمدللہ رب العالمین، شکر ہے پروردگار مشرک کی ہلاکت پر، یہ حمد شکر کے معنی۔ آپ کی کتابوں کی ابتدا میں جتنے بھی نحمد الحمد آتا ہے وہ سب شکر کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن مولوی صاحب کو اس طرف ذہن جاتا نہیں، کتابوں کی ابتدا میں جتنا بھی ہوتا ہے حمد یہاں شکر کے معنی میں ہے، اور شکر جب نعمت مل جائے تو اس پر، سمجھے؟ برخلاف حمد کے کہ حمد کبھی نعمت پر بھی ہو کبھی بغیر نعمت پر، کبھی حمد ہوتا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، سمجھ رہی ہیں؟ اور عدم نعمت پر، نعمت نہیں ہے تب بھی حمد بولا جاتا ہے، الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، یہ اللہ نے اپنی بیوی بھی نہیں بنایا، اللہ کی کوئی بچے، یہ کون سی نعمت ہے؟ آپ کو سمجھ آیا نہیں ہے کہ اے جن دا پتر ہے حمد اس پر، برخلاف شکر کے کہ شکر یہ ہے کہ وہ نعمت کے مقابلے میں، اس لیے کتابوں کی ابتدا میں کتاب لکھنے کی اللہ نے توفیق دی ہے، یہ سارے شکر ہیں، لیکن حمد سے اس کو تب یہاں بھی حمد شکر کے، کھانا کھاتے ہیں آپ اس کے بعد شکر کے طور پر کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، یا اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ وہ ہم سب شکر کے، الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی، شکر ہے کہ پاخانہ نکل گیا، پھنس جاتا تو کتنے لوگ ہیں کہ اسی ٹٹی سے مر گئے، سمجھے؟ شکر ہے، ورنہ پھنس جائے تو پھر مسئلہ خراب ہے، آیا مسئلہ سے؟ یہ حمد شکر کے معنی، یہاں بھی شکر کے معنی میں الحمدللہ علی اہلاک الکفار، علی اہلاک المشرکین، مشرکین کی ہلاکت پر، ربا تیرا شکر ہے۔ قل ارأیتم کا قاعدہ آپ کو ابھی بتا دیا، بتا دو ان اخذ اللہ سمعکم، خدا تعالیٰ تمہاری قوت سامعہ کو، کانوں کو تمہارا اللہ تعالیٰ لے لے، ان کی قوت کو، ابصارکم بصارت کو، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر ایسا مہر لگا کہ دل کچھ سمجھنے کے قابل نہ ہو، من الہ غیر اللہ یاتیکم بما اخذ، اللہ نے جو کچھ لیا کون پھر لے کر کے آئے گا، یہ بھی، یہ سمع، بصر اور ختم علی القلوب، یہ سب کی طرف لوٹے گا، سمجھے؟ من الہ، کون الہ ہے غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، یاتیکم بما اخذہ منکم، اللہ نے جو کچھ تم سے لیا اس کو واپس کون کرے گا؟ انظر کیف نصرف الآیات، آپ دیکھ لیں میرے پیارے میں کس طریقہ پر یہ ہے کہ آیتیں پھیر پھیر کر کے بیان کر لیتا ہوں، ثم ہم یصدفون، پھر بھی یہ روگردانی کرتے ہیں، یصدفون یورزون کے معنی، ثم ہم یصدفون یورزوننا، پھر بھی یہ روگردانی کرتے ہیں۔ قل ارأیتکم، مجھے بتا دو، ان اتاکم عذاب اللہ بغتتاً، اچانک اللہ کا عذاب آ جائے، او جہرتاً، یا آمنے سامنے آ جائے، حل یہلکو، آپ کو بتائیں استفہام جب آتا ہے تو نفی کے معنی میں، لا یہلکو احد، کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا، الا القوم الظالمون، مگر مشرکی ہلاک ہو جائیں گے۔ وما نرسل المرسلین، فلسفہ بتا رہے کہ انبیاء کو بھیجنے کا اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کو کیوں نبی کو بھیجتے؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین، اہل تقویٰ کو خوشخبری سنیں جنت کے، وہ منذرین، اور کافروں کو یہ کہ کفر سے ڈرا دیں، جہنم سے۔ فمن آمن،
جو ایمان لائے گا اللہ پر اور رسولوں پر آخرت پر ایمان لائے گا اصلح حالہ اور اپنے اعمال کو ٹھیک کرے گا فلا خوف علیہم آخرت میں کوئی خوف ان پر نہیں ہوگا ولا هم يحزنون علی ما فاتهم من الدنیا دنیا کی جو حالت ان سے چھوٹ گئے اس پر کوئی پریشانی نہیں والذین کذبوا بآیاتنا جو ہماری آیت کی تکذیب کرتے مبتدا بنے گا یمسهم العذاب عذاب ان کو چھو لے گا عذاب ان کو گرفت میں لے لے گا بما كانوا يفسقون بما كانوا يخرجون عن طاعت اللہ کی اطاعت سے جو باہر نکلے عذاب ان کو گھیرے میں لے لے گا ہو گیا بھئی باقی آپ اس قسم کی ہے کہ آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی تو بتا دو کیا میں نے الوہیت کا دعویٰ کیا کہ جو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا سمجھے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ میں تم سے نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں خزائن و ام من شیء الا عندنا خزائن ہو ساری چیزوں کے خزائن اللہ کے یہ تو الوہیت کا مسئلہ میں نے الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا لا اقول لکم میں نے محمد نے کبھی بھی تم سے نہیں کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں خزانوں کا مالک چاہے وہ علمی خزانے ہو یا دنیا کے خزانے ہو خزانوں کا مالک اللہ ہے سمجھے انما انا کیا ہے انما انا قاسم واللہ یؤتی بخاری کی روایت ہے میں محمد بانٹتا ہوں اللہ دیتا ہے خزانے علم کے خزانے بھی اللہ مجھے دیتا ہے میں بانٹتا ہوں اصل خزانوں کا مالک اللہ ہے چاہے وہ علم ہو یا دنیا ہو کوئی بھی چیز ہر چیز کا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ میرے پاس اللہ کے خزانے ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں ملائک ہوں اب لا اقول لکم عندی خزائن اس پر بھی لا اقول ولا اقول لکم انی ملک یہاں پر بھی لا اقول لگایا ولا عالم الغیب اس میں مبالغتاً کا ادھر کوئی لا اقول نہیں لگایا آپ کو سمجھ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے خزائن اللہ کے دعویٰ کرنے والے فرشتے ہونے کے دعویٰ کرنے والے لوگ تھے ہی نہیں سمجھے برخلاف علم غیب کے یہ ہے کہ نجوم پھر بھی دعویٰ کرتے تھے اس وجہ سے یہاں پر لا اقول نہیں کہا سمجھے کہ بہت سے لوگ لیکن میں غیب تو جانتا ہی نہیں سرے سے اس کے کوئی اور اگر مدعی ہو قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک اب آپ بتاتے کہ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں میں فرشتہ نہیں ہوں فرشتہ آپ نہیں ہے انسان آپ لوگ نہیں مانتے تو پھر آپ تو نبی بھی تو نہیں مانتے نا نبی آئے ہیں صرف نبی اور رسول سمجھے اللہ یستفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس اللہ رسول بھیجتا فرشتوں سے یا انسانوں میں سے سمجھے ہمارا نبی بھی ہے رسول بھی ہے لیکن نبی تو صرف انسان ہوتا ہے رسول عام ہے انسانوں سے بھی ہوتا ہے اور فرشتوں سے آپ رسول بھی ہے نبی بھی ہے فرشتہ آپ وہ خود کہتے کہ میں فرشتہ نہیں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور انسان آپ لوگ نہیں مانتے تو اس کا مطلب صاف سے واضح ہے کہ آپ کو اس کو نبی ہی نہیں مانتے اور کیا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے تیسری کوئی مخلوق تو کوئی نبی آئے بھی نہیں ہے جنات والا مسئلہ آج آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ ان اتبع الا ما یوحی الی جیسے کہ باقی تمام انبیاء کا شیوہ رہا ہے کہ وہ بھی وحی کے پیروکار ہے میں بھی ان اتبع لا اتبع شیئا میں کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا الا ما یوحی الی مگر یہ ہے کہ قرآن پاک کی وحی کی جو میرے طرف قل هل یستوی الاعمی جس کے پاس وحی ہے اور جس کے پاس نہیں ہے جس کے پاس وحی ہے جس کے پاس نہیں ہے جس کے پاس وحی ہے وہ بصیر ہے جس کے پاس وحی نہیں ہے وہ اعمیٰ ہے قل هل یستوی الاعمی بتا دو نہ بینا جیسے کہ تم والبصیر اور بینا جیسے کہ میں محمد یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں قل هل یستوی المشرک والموحد مشرک اور موحد دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے تو پھر یہ کہ مسئلہ یہ کہ الا تسمعون فلا تتفکرون کیوں نہیں سنتے ہو پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا اتغفلون کب تک غافل رہو گے فلا تتفکرون فکر نہیں کرتے پھر بھی تبلیغ کرو ان کو شاید کسی کو اثر ہو جائے وَأَنذِرْ بِالْقُرْآنِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ میرے پیارے اس قرآن کے ذریعے سے ڈراتے رہو ان کو الَّذِينَ يَخَافُونَ جو ڈر رہے ہیں آپ ان کو ڈرا دیں جو لوگ خوف رکھتے ہیں اس بات سے أن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ اللہ کے سامنے ان کو یہ کہ جمع کیا جائے گا لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ان کے لیے کوئی حامی کوئی سفارشی نہیں ہوگا حالکونہ من دون اللہ اللہ کے علاوہ ان کے لیے کوئی لہم خبر مقدم بنے گا ولی ولا شفیع لے سکے اس مؤخر ان کو ڈرا دو لعلہم یتقون کا منع لکے یتقو الشرک تاکہ شرک سے یہ کہ یہ باز آ جائیں
وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ، ڈراؤ نصیحت کرو، نصیحت میں میرے فقیر آئیں گے آپ کے پاس، موحد طلبہ صفا والے آئیں گے، ان کو بھی اپنے مجلس سے محروم نہ کر دو۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ نہ دھتکاریں، دور نہ رکھیں، نہ دھتکاریں ان لوگوں کو، الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، جو اللہ کی رضا کے طالب ہے، اللہ کی رضا کو طلب کرتے درا، لیکن ما علیک لیس علیک شیء لیس علیک مؤاخذۃ، آپ کو اللہ آپ کا بھلا کریے، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، من حسابہم، ان کے اعمال کے حساب کا، لیس علیک، آپ سمجھ خیال کر لینا، لیس علیک شیء، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ من حسابہم، ان کے اعمال کے حساب کا، ہر ایک اپنے اعمال کا خود جواب دے دے گا، ہو گیا، آپ پر ان کے اعمال کا کوئی حساب نہیں ہے۔ وما من حسابک علیہم من شیء ولیس شیء، اور نہیں اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی چیز من حسابک، تیرے اعمال کے حساب کا علیہم، ان پر لازم، نہ ان کے اعمال کا حساب تجھ پر ہے، نہ تیرے اعمال کا حساب ان پر ہے۔ فقیر لوگ ہیں، فتطردہم، آپ ان کو دھتکاریں گے تو فتکون من الظالمین، تو پھر یہ کہ آپ ظالمین میں سے شمار ہوں۔ ظالمین کا معنی یہ کہ من الناقصین حقہم، پھر ان کے حق میں یہ کہ آپ کمی کر دیں گے، ہو گیا مولانا۔ اس لیے کہ ظلم کہتے وضع شفی غیر محلی، تو جو ہدایت کو، جو آپ کے وعظ و نصیحت کے اہل ہے، جو سنتے انہی سے کرو۔ یہ فقیر لوگ ہیں، ان کو یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے مجلس سے دور نہ رکھو۔ یہ اصحاب صفہ والوں کے بارے میں، میرے پیارے چونکہ حریص علی ایمان الناس، لوگوں کی ایمان پر حریص تھے، کسی طرح یہ بڑے بڑے ٹکر پکر شکر یہ کسی طرح ایمان لائے تو پھر ان کے جو تابع ہوں گے، کتو بتو اقتو افسو کلو مجموع، وہ خود بخود ایمان۔ لہذا بڑوں کی مجلس الگ ہو اور عام غریبوں کی مجلس، کبھی یہ خیال فرمایا کہ نہیں، ان کو جب پرواہ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو غنی سمجھتے تو وہ غنی نہیں ہے، وہ فقراء ہے، غنی میں اللہ ہوں، سمجھے؟ اور یہ غریب اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں اللہ کی دین کے اور اللہ کی بات کے، ان کی قدر کیجئے گا، سمجھتا ہے؟ علماء کے بھی ہمارا بھی مزاج ہوتا ہے، سمجھے؟ طالب علموں کو بھی ان کو بعض داخلہ دیتے ہیں دیکھ دیکھ کر کے، کسی بڑے سرمایہ دار کا بیٹا کچا پچا ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ باقی مسئلہ رہ گیا کہ جو اس کو کون داخلہ دے گا؟ قمیص کو دیکھو اور اس کی شلوار کو دیکھو، ان کو داخلہ دینے والا شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان تھا، واللہ العظیم، سمجھے؟ طلبہ کو وہ عزت دیتا تھا، اساتذہ سمجھتے ہمارے ساتھ تلخ ہے، لیکن نظام کو ہاتھ میں لینے کے لیے اساتذہ پر بظاہر تلخ ہوتا تھا، لیکن طلبہ کو ایسے اس قسم کے طلبہ، ہمارے حضرت اقدس مولانا محمد یوسف کشمیری جامع ابو حنیفہ کے محتمم، وہ ایک دفعہ جامع فاروقی میں پروگرام ہو گیا تو حضرت نے فرمایا میں گھما پھرا ہوں مدارس میں، مولانا کشمیری اللہ والا انسان ہے، سمجھے؟ بہت پیارے آدمی ہیں، تو اب تو شوگر نے ختم کر دیا حضرت کو۔ حضرت فرمایا گھما پھرا ہوں مدارس میں، بڑے بڑے مولوی ہو کہ بس وہ دیکھتے کہ شہری ہو سرمایہ دار ہو، زیادہ اسی کو ترجیح دیتے۔ فرمایا جو خوار قسم کی شکل صورت سے محروم خوار چرواہوں کے اور اسی طریقے اور اونٹ چرانے والے اور ہاریوں کی اولاد، بلوچستان کے خوار جن کو پانی نہ ملے، ان کے لیے صرف مدرسہ مولانا سلیم اللہ خان نے بنائے، بلوچستان والوں کے لیے۔ فرمایا اور اگر باور نہیں کرتے ہو تو یہ خوار منظور کو دیکھو۔ حضرت نے فرمایا مولانا یوسف کشمیری، فرمایا باور کرو یا نہ کرو، تو باہر کے لوگ آئے ہوتے، بڑا جلسہ تھا، فرمایا باور کرو نہ کرو، نہیں کرتے تو اس خوار کو دیکھو، مولی منظور کو دیکھو۔ واقعتاً مولانا یوسف کشمیری صحیح فرما رہے، قربان جاؤں، سمجھے؟ نہ کپڑے نہ کوئی کچھ بھی نہیں مولی صاحب، سمجھے؟ ایسے پھٹے پرانے کپڑوں میں، لیکن سلیم اللہ خان کا بڑا احسان ہے، اللہ غریب کی رحمت کر دے، بڑے لوگ تھے مولی صاحب، سمجھے؟ ایک طالب علم ہے، ایک طالب تو بڑا مولوی ہے، سمجھے؟ حضرت نے فرمایا جیسے آئے وہ، اور میں نے مختصر المانی کا فن ثانی کھول دیا، اور فن ثانی کتنا مشکل ہے، مدرسین کو اس کو پتہ ہے، حضرت کا انداز ہے، قربان جاؤ۔ فرمایا کہ فن ثانی میں نے کھولا، اتنی مشکل جگہ تھی کہ میں اگر خود مطالعہ کرتا تو 2-3 گھنٹے مجھے لگتے اس کو حل کرنے میں، اس ظالم نے چڑھائی کر دی اس پہ، چڑھائی۔ دوسری جگہ کھولی ایسے پڑھا، چڑھائی کر دی، تیسری جگہ پڑھی ایسے اس نے چڑھائی کر دی، سمجھے؟
مولانا اللہ بخش صاحب آپ دیکھیں گے تو مجھ سے بھی زیادہ شکل و صورت سے محروم ہے، بالکل کالا کھلوٹا سا، سمجھے؟ مولے اللہ بخش کے بارے میں فرمایا، سمجھے؟ لاسی ہے، سندھی ہے، فرمایا کہ اس کی استعداد کو دیکھ کر کے پھر جامع فاروقی میں اس کو رکھا حضرت نے، سمجھ شریف۔ اب مولے اللہ بخش کو کون جانتا ہے، سمجھے؟ مولے اللہ بخش کو کون جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ ہے ساتھی اس چیز پر محنت کرے، سمجھے؟ قابلیت اس کے ساتھ قبولیت بھی، پھر تبلیغ والے کہتے ہیں صرف قابلیت نہیں چاہیے، قبولیت وہ غلط کہہ رہے، قابلیت نہیں چاہیے، قابلیت نہیں چاہیے تو پھر نور المرکزوں کو نور المرکزوں پڑھو گے، سمجھے؟ قابلیت بھی چاہیے، قبولیت بھی چاہیے، سمجھے؟ حضرت ایک دس گئے، ٹیچر لگا، 2-3 سال جامع فاروقی میں تدریس کی، اتنی بہترین استعداد ہے، یہاں وندر کے امام و خطیب ہے مرکزی مسجد کے، سمجھے؟ لیکن بس مدرسے سے کنارہ کش ہو گئے آدمی، یہ ہے جی، قابل بھی ہو اور قبول بھی ہو۔ آج سلیم اللہ وہاں ان جگہوں میں پہنچا سلیم اللہ خان جہاں سورج بھی نہیں پہنچ سکتا، جہاں زمین بھی نہیں ہے، فیجی کی زمین، اس سے آگے زمین ہی نہیں ہے۔ فیجی میں حضرت کی 20 شاگرد ہیں، ہمارے شاگرد یہاں آتے رہتے، مجھے بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ہے جی، ساتھی اس کی بھی کوشش کرے، قابلیت بھی ضروری ہے، قبولیت بھی ضروری ہے، لیکن قابل خوب واقعی حضرت فرماتے اس قابلیت کی تعریف فرماتے تھے، ہمارے سامنے حضرت نے بتایا، فرمایا حیران کر دیا اس نے مجھے، جدھر سے کتاب کھولو تو چڑھائی کرتے کتاب پہ، بعض ہوتے ہیں بعض لوگ اس قسم کے۔ آج ہمارے جیسے نالائق ہم لوگ پڑھا رہے ہیں، سمجھے؟ ہزاروں کو پڑھایا، لیکن مولانا سے سینکڑوں طالب ان کی نہیں، ہمارے ہزاروں، عمر میں ہم سے بڑے، علم میں، تقویٰ میں، لیکن اللہ نے میدان نہیں دیا۔ ساتھ ہی اس کا بھی وہ کر لے، کذالک فتنہ سے، اس جیسے کہ ان کو آزمایا آپ کی مجلس میں، سمجھے؟ جیسے کہ محمد رسول اللہ کے مجلس میں ہم آزماتے رہتے ہیں، فتنہ بعضہم، اسی طرح متکبرین کو ہم آزماتے ہیں ببعض فقیروں کے ذریعے سے، ببعض فقیروں سے، لیقولوا، تاکہ یہ متکبر یہ کہہ دے، اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہ کمزور قسم کے لوگ، ان پر اللہ نے احسان کیا ہمیں چھوڑ کر کے، ان کو بنا، یہ اللہ کے منتخب لوگ ہیں۔ فرماتے ہیں الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا شاکرین کو اللہ نہیں جانتا؟ سینوں کا مالک تو میں ہوں، اور سینوں کا علم تو مجھے ہے، علم بذات، میں جانتا ہوں ان کے سینے صاف ہے، تمہارے سینے کے اندر کرونا آیا ہے، سمجھے؟ کرونا آیا اور تمہیں منافقت کی بیماری لگی ہوئی ہے۔ ہو گیا ملنگو؟ فتنہ بعضہم، متکبرین کو، مشرکین کو، متکبرین کو آزماتے ہیں ببعض، فقیروں کے ذریعے سے، کمزوروں کے ذریعے سے، وہ کہتے ہیں کہ لیقولوا، تاکہ یہ کہہ دیں ہؤلاء من اللہ علیہم، کیا یہ کمزور قسم کے لوگ یہی یقین پر یہ کہ اللہ پاک نے احسان کر دیا ہمارے درمیان سے ہمیں چھوڑ کر کے، الیس اللہ بعالم بالشاکرین۔ فتنہ، یہ کذالک 6-7 مقامات پر ان کو عقبات یہ لوگ کہتے ہیں، مختلف اللہ تعالیٰ ضوابط اور اصول اس سے بیان فرمائیں گے۔ اب یہ اتنے خوش قسمت لوگ ہیں، اور یہ فقیر آپ کے جو ہدایت کو قبول کرتے، جب آئیں گے ان کو بخیر راغلے، خوش آمدید، ببو خیرٹ، ان کو کہہ دینا میرے پیارے بہت بڑے لوگ ہیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جو ہمارے آیات پر یقین رکھتے جب آپ کے پاس آ جائیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ان کو کہہ دو سلام علیکم، اکرام اللہ، ان کے اکرام کے لیے، سمجھے؟ طلبہ کو کہہ دو، ہمارے بابا چلاسی کہتے ہیں، ان کے پاس وزیر بڑے بڑے جاتے، بابا اس طرح ہاتھ دیتا ہے، خدا کی قسم خود اللہ نے اس کو نوازا ہے۔ ہمارے پیر صاحبان جو ہوتے ہیں، اکثر پیروں کو دیکھا ہے، وہ مرید کی جیب میں دیکھتا ہے غٹ سڑے راغلے دے، سمجھ، غٹ سڑے آ گیا، بابا چلاسی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ خود بابا خان ہے، اس کی زمین ہے، بیٹا اس کا اب الوقت ادھر ادھر، وہ زمین کو سنبھالتا ہے، اپنا کھاتے ہیں، سمجھ۔ میں کئی دفعہ گیا ہوں، حضرت بلا کر کے خدا کی قسم مجھے زوری، کبھی 10,000 کبھی 5,000، اس طرح کہا کہ یہ کپڑے لے لو، یہ لو۔ حضرت ہم تو تقریر کرتے ہیں، ہمارے بہت سے لوگ ہیں، سمجھے، تقریر مکری سے ادھر خطابت مطابت کرتے، پنجاب، بلوچستان، سندھ، ہر جگہ پر۔ حضرت کہتے ہیں نہیں میرا بیٹا نہیں، یہ لے لو۔ مولوی صاحب وہ فقیر آدمی، اس کو کوئی پتہ، اس کی بات بتا رہا ہوں۔ حضرت نے کئی دفعہ کہا کہ بیمار ہوتا ہوں، لیکن کسی بھی مدرسے کا طالب علم آ جائے بیماری میری ختم ہو جاتی، اور اگر ٹھیک بھی ہوں کوئی وزیر آتا تو بیمار ہوتا ہوں۔ اگر ٹھیک بھی ہوں کوئی وزیر آ جائے، کوئی وزیر، چور ہوتے ہیں سارے ملک کو لوٹنے والے، فرمائیں ان کو دیکھ کر کے کرائیے،
علماء سے سیدھا ہو کر کے گفتگو کرتا ہے، کھل جاتا ہے، طبیعت کھل جاتی۔ اور یہ رشوت خوروں کو ان کو دیکھ کر کے سمجھے، یہ آپ کی شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ اکابرین ہوتے، ایسے نیچے دیکھتے، سمجھے، اوپر نہیں دیکھتے۔ پیرانی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے اوپر نہیں دیکھتے، نیچے دیکھتے۔ آپ ان کے فتح الربانی پڑھے، سمجھے، فتح رحمانی، فتح الربانی نہیں، فتح الربانی الگ ہے، فتح الرحمانی اس کو آپ پڑھے دیکھیں حضرت کی۔ فرماتا ہے کہ تمہاری پیشانیوں کے اندر کلمہ کفر مجھے لکھا ہو، منافق ہو، میرے مجلس میں بیٹھتے۔ یہ حضرت ہوتے علماء اور طلبہ ماشاءاللہ۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، میرے لیے دعا فرمائے، ہم لوگ یہ قرآن تو پڑھاتے ہیں لیکن ہمارا خود اس پر عمل نہیں، سمجھے، کمزوریاں کوتاہیاں۔ مولوی صاحب اللہ تعالیٰ یہ ٹوٹا پھوٹا ترجمہ پڑھاتے اس کی وجہ سے مغفرت کر دے، یہ ہماری کمزوری۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، جب ایمان والے جو ہماری آیت کی جو تصدیق کرنے والے ہیں جب یہ آ جائیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ یہ کہ ان سے کہہ دو سلام علیکم، اکرام لہم، کتب ربکم علی نفسہ، اللہ نے اپنے اوپر لکھ دیا ہے یہ بات، الرحمت، رحمت لکھ دی ہے۔ ابھی کیا ہے، انہو ضمیر شان خیال کر لینا۔ اب من عمل منکم، چونکہ یہ موصول صلہ مل کر کے مبتدا بنے گا، فانہو غفور الرحیم، یہ اس کے لیے جزا، یہ کہ خبر بمنزل جزا کی، پھر یہ پورا خبر بنے گا انہ کا، پھر انہو یہ بدل بنے گا الرحمت سے، خیال کر لینا ٹوپی۔ اور انہو میں ہو ضمیر کا مرجع ضمیر شان ہے، کوئی مرجع نہیں ہے اس کا۔ کتب ربکم، تمہارے پروردگار نے لکھا ہے، علی نفسی، اپنے اوپر، الرحمت، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا احسان ہے، باقی اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں۔ یہ اللہ تفضیلی کہلاتا ہے، یہ اللہ کا وجوبی نہیں ہے، سمجھے، وجوب تفضیلی ہے، وجوب عقلی نہیں ہے۔ انہو شان یہ ہے کہ من عمل منکم سوءا، جو تم میں سے برائی کبھی غلطی سے کرے، بجہالت، نادانستگی میں، ثم تاب من بعدہ، پھر اس برائی کے بعد توبہ کرے، واصلح حالہ، اپنے آپ کو ٹھیک کرے، فانہو غفور الرحیم، اللہ پاک یہ کہ غفور الرحیم ہے، اس کو بخش دے گا۔ یہ پورا کا پورا مل کر کے شرط و جزا، یعنی مبتدا خبر، انہ کے لیے خبر۔ اب یہ پھر یہ کہ یہ الرحمہ سے بدل ہے، تو اب آپ الرحمہ کو ہٹا دو، پھر یہ پڑھو، کتب ربکم علی نفسی، اللہ نے اپنے اوپر یہ بات لازم کی ہے، انہو شان یہ ہے کہ من عمل منکم، جو بھی برائی کرے گا اور پھر یہ کہ اصلاح کرے گا، اپنے آپ کی توبہ کرے گا، فانہو غفور رحیم، اللہ اس کو بخش دے گا، سمجھے، بات تو اسی طرح ہوتی۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم آیت کو کھول کر کے تفصیل سے ایک دو کے بعد بیان کرتے ہیں۔ نفصل، فصل سے، فصل کا معنی کاٹنے کے، ایک صورت اتار دی اور چند دن اس کے بعد اس کو الگ کر دیا، پھر دوسری بات میں تفصیل کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، سمجھے، تفصیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کلام کو ابہام سے نکال کر کے الگ کیا جاتا ہے۔ یہ بات میں نے تفصیلی کی ہے، معنی ابہام سے اس کو نکالا، الگ کر کے آپ کو بتا دیا، تفصیل فصل سے۔ اور آپ کی کتابوں میں جو فصل آتا ہے اس کا معنی کاٹنے کے آتا ہے، سمجھے، اس کا مطلب ما قبل والی بات الگ ہے، کٹی ہوئی ہے، ما بعد والی بات الگ ہے۔ نفصل الآیات، آیت کو کھول کر کے بیان کرتے تفصیل سے، تاکہ اللہ کا لیظہر الحق کو، حق واضح ہو جائے، معطوف علی محذوف ہے، لیظہر الحق کو، نفصلوں کے ساتھ ولی تستبین تو متعلق نہیں ہو سکتا، وہاں آ گیا ہے، تو لیظہر الحق کو، تاکہ حق واضح ہو جائے، ولی تستبین سبیل المجرمین، اور مجرمین کا راستہ بھی واضح ہو جائے، حق بھی واضح ہو جائے، مجرمین کا راستہ، یہ مجرم ہے، یہ کیا ہے۔ باقی آپ شرک کر دو، مجھے محمد رسول اللہ کو منع کیا گیا ہے، میرے لیے حرام ہے شرک کرنا، میری امت کے لیے، امت کو بتا رہے، قل انی نہیت، مجھے منع کیا گیا کہ ان اعبد الذین تدعونہم من دون اللہ، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، قل کہہ دو، اعلان کر دو، لا اتبع اہواکم، تمہارے شرکی خواہشات کی میں کبھی پیروی نہیں کر سکتا، قد ضللت، میں تو پھر راستے سے بھٹکا ہوا شمار ہو جاؤں گا، اذن اس موقع پر، وما انا من المہتدین الی التوحید، پھر توحید کی طرف یہ ہے کہ میری رسائی نہیں ہوگی، توحید تک رسائی حاصل کرنے والوں میں سے میرا شمار نہیں ہوگا۔ قل انی علی بینۃ من ربی، میں واضح روشن دلیل پر ہوں، میرے پاس اللہ کا بھلا کر روشن دلیل آ گئی، سمجھے، قل انی علی بینۃ من ربی، شرک کے قباحت کے بارے میں میرے پاس واضح روشن، یہ بینہ سے مراد قرآن ہے، وہی ہے، اس لیے آگے وکذبتم بہ، اس بہ کا مرجع بھی بینہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ بینہ تو مؤنث ہے، تو میں نے عرض کی اس سے وہی مراد ہے، قرآن مراد ہے، دلیل سے مراد ہے۔ اس لیے روشن خیال ہم ہیں مولوی صاحب، سمجھ شریف ہے کہ نہیں ہے، یہ علی ظلمات من الشیطان پر ہے، یہ لوگ علی بینۃ من ربی نہیں ہے۔
قل انی علی بینۃ من ربی، آپ کہہ دیں کہ میں اپنے پروردگار کے طرف سے واضح دلیل پر یہ ہے کہ واضح دلیل پر قائم ہوں، وقت کذبتم بہ، اور تم اس قرآن کو اور اس بینہ کو جھٹلا چکے ہو، بار بار یہ ہے کہ کہتے ہو کہ یہ عجاب 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 عجاب، ما عندی ما تستعجلون بہ، لیس عندی ما، میرے پاس نہیں ہے وہ عذاب کی تستعجلون بہ جس کو تم جلدی میں مانگتے ہو، میں ایسے عذاب نہیں رہا، ان الحکم الا اللہ، فیصلے میرے پروردگار کے نافذ ہو کر کے رہتے، میں محمد حاکم نہیں ہوں، میں اسی کے حکم کو بیان کرتا ہوں، میں اس کا خلیفہ ہوں، قربان جاؤں۔ ان الحکم الا للہ یقص الحق، اللہ تعالی حق کو بیان فرماتے ہیں، وہ خیر الفاصلین، وہ بہترین یہ ہے کہ فرق کرنے والا ہے حق و باطل کے درمیان میں کہ کون حق ہے اور کون یہ ہے کہ باطل پر۔ کل فرض کر لو میں مخلوق ہوں، لو ثبت ان عندی ما تستعجلون بی، بفرض المال، اگر میرے پاس ما وہ عذاب جس کو تستعجلون بی، جس کی تم جلد بازی کر دو، اگر یہ عذاب میرے پاس عذابوں کے کارخانے ہوتے تو لقضی الامر بینی و بینکم، میرا اور تمہارے درمیان میں فیصلہ قطعی طور پر ہو چکا ہوتا، تمہاری ہلاکت کا فیصلہ ہو۔ جتنا بھی میں محمد رحیم اور شفیق ہوں، اذیتیں تم نے اتنی دی ہے شاید میں تمہیں معاف نہ کر سکتا، اس کا علم ہے کہ اس نے برداشت کیا ابھی تک، سمجھے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ ظالم ہے، لیکن سمجھے اگر میرے پاس ہوتا تو میں تمہیں ہلاک کرتا۔ فرض کر لو اگر میرے پاس یہ ہوتا، پھر بھی انسان تنگ ہو کر کے کسی موقع پر پھر یہ کہ کہتے ہیں کہ اللہم لعن فلانا و فلانا و فلان، اللہ فلان پہ لعنت بھیج دے، فلان پہ لعنت بھیج دے، فرمائے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، آپ نے تو پڑھا ہے، مشکل آیت تھی جو جس کی ترکیب بھی میں نے آپ کو بتا دی، یاد ہے کہ نہیں؟ پرانے 2-3 سال پہلے کی، سمجھے؟ لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم، میرا اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، واللہ عالم، اس کی وجہ ہے کہ تم ظالم ہو، واللہ عالم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ضرور بدلہ دے گا، اگرچہ اللہ کو بڑا کسی زمانے کے بعد، اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اللہ کے ہاں اندھیر نہیں ہے، سمجھتا ہے؟ تو مشو مغرور بر علم خدا، دیر و گیرت سخت و گیرت مرتورہ۔ باقی عجاب کب آئے گا؟ عجاب 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 تو غیب کی چابی میرے پاس نہیں ہے، وَإِنْدَهُ اللہ ہی کے پاس ہے، اندہ خبر مقدم کر دیا، وَإِنْدَهُ اللہ ہی کے پاس مفاتح الغیب، غیب کے، اب عذاب تمہارا وہ بھی غائب ہے کہ کب آئے گا، وَإِنْدَهُ مفاتح، کسی کے ہمارے پاس غیب نہیں، وہ تو بڑے ماہر ہوتے جو بتاتے ہیں کہ انشاءاللہ 2-3 مہینے میں 70,000 تک کورونا والوں کی تعداد پہنچے گی۔ اس لیے امریکہ ہمارے لیے، باہر کی دنیا ہمارے لیے اتنا پیکیج بنائے، سمجھے؟ 70,000 تک پہلے سے۔ میں خود ڈرتا ہوں، استاد عبدالغفور کا ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں، حضرت اقدس کا۔ یہ جو یہاں پر اداروں میں، سرکاری اداروں میں پردہ مردہ کچھ بھی نہیں نا، ہاتھ ملاؤ تو کہتے مولویوں کا، کہتے کہ یہ مولوی کی نیت کیسے خراب ہے، یہ کیسے خراب لوگ ہیں؟ تو حضرت اقدس نے فرمایا یا تم فرشتے ہو یا تم گدڑے ہو، یا تو فرشتوں اعلان کرو کہ ہمارے بالکل نیت خراب نہیں ہوتی، اور یہ صلاحیت فرشتوں کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں، تو یا تو تم فرشتوں یا پکے گدڑے ہو، سمجھے؟ تو یہ حضرات بھی یہ ہے کہ یا عالم الغیب ہو، کس طرح کہ فلاں مہینے تک، کون سا مہینہ بولا؟ مئی تک پاکستان کے مئی تک کرو۔ اب دیکھو کیسے عالم الغیب ہے، کرونا سے روزانہ ان کی ملاقات ہوتی ہے اور کرونا سے گفتگو کرتے ہیں کہ جمعے کے دن 12 بجے سے لے کر کے 3 بجے تک، کرونا کے تک کوئی بھی نہیں کرے، 12 بجے سے لے کر 3، کیونکہ جمعے کا ٹائم یہی ہے، لیکن اس جمعے میں بڑھ گیا تھا، جمعے میں بڑھ گیا، 3:30 بجے ہو گیا، آدھا گھنٹہ کرونا غصہ ہو گیا، پچھلے ہفتے کو پھر کرونا نے بتا دیا کہ میں مسجد میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، باقی مولوی صاحب کے گھر میں وہیں پر جمعہ پڑھ، بیوی سے خطبہ پڑھائے تو پھر کرونا ملک سے ختم ہو جائے گا، سمجھے بھائی؟ بیوی خطبہ پڑھائے، تقریر کرے، پھر تو کرونا ملک کے اندر رہے گی بھی نہیں۔ وہ دیکھو باہر ملکوں کے اندر دیکھا عورتوں نے خطبہ دینا شروع کیا اور جمعہ بھی پڑھاتی ہے، سمجھے؟ اور پھر مجتہد ہمارے پاس جاوید غامدی جیسے لوگ مجتہدین بھی ہے، سمجھے؟ وہ تو آن لائن پہ کیا ہے، آن لائن پہ سبق بھی، ابھی میں بھی آن لائن پہ سبق پڑھاتا ہوں،
ہم حکومت کی قدر کرتے ہیں سمجھے. آن لائن پہ یہ کوئی نہیں کہتا کہ بس شادی بھی ہوا لائن ہو, بیوی کے قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے سمجھے. کھانا بھی لائن ہو کہ ایک آدمی اسلام آباد میں کھائے, باقی سارے پوری دنیا میں دیکھے سمجھے. اور ٹٹی بھی اسی طرح سونا بھی آن لائن ہو, ایک کو باقی دوسرے اس کو دیکھتے رہیں سمجھے. بس آن لائن صرف یہ ہے کہ نماز کا مسئلہ آن لائن ہو گیا سمجھے. واہ واہ. دبئی میں ایک جگہ اسٹیشن پہ اذان ہوتی بس ٹھیک ہے, ریڈیو کھول جاتے تمام مسجد, مؤذن فارغ ہو گئے سمجھے. آن لائن ہے جی سارے. آن لائن پہ قصہ آپ کو سناؤں گا جب یہ بند ہو جائے گا. آن لائن سارا مسئلہ آن لائن ہوتا ہے. اللہ ہی کے پاس ہے. آپ کو مسئلہ رب سمجھ میں آیا؟ وَعِنْدَهُ اللہ ہی کے پاس مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو, کوئی بھی نہیں جانتا ان چابیوں کو اور ان غیوبات کو الا هو مگر اللہ کی ذات. وَيَعْلَمُ مَا ثَبَتَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, خشکی میں اور سمندروں میں سب کچھ اللہ کو معلوم ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ, یہ من زائدہ ہے. مَا تَسْقُطُ وَرَقَةٌ, کوئی پتہ گرنے نہیں پاتا الا يعلمها مگر اللہ اس کو جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, اور کوئی گندم کا دانہ, کوئی دانہ فی ظلمات الارض, زمین کی تاریکیوں میں. دیکھو گندم کو بیج کو زمین میں ڈال دیتے ہیں. ولا رطب, اور کوئی تر چیز ہری چیز. ولا یابس, اور خشک کوئی بھی نہیں ہے مگر الا فی کتاب مبین, مگر وہ لوح محفوظ میں. لوح محفوظ اللہ کا علم ہے, یعنی مجھے اللہ کو وہ سارا معلوم ہے. وهو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم من نار, وہ خدا ہے جو تمہارے روحوں کو قبضہ کر لیتا ہے رات میں نیند کی حالت. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم مِّن نَارٍ, دن کو جو کچھ تم کماتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ, پھر دن میں اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کر دیتا, اٹھا دیتا. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ اے فِي النَّهَارِ, پھر دن میں اللہ پاک تمہیں اٹھا دیتا ہے. لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى, تاکہ وقت مقرر تمہارا پورا کر دیا جائے, پورا ہو جائے. دنیا والوں ظاہر ہے کہ 70 سال 60 سال تیری عمر ہے تاکہ یہ وقت اس طریقہ پر پورے ہوئے. ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم, پھر اللہ کے پاس یہ ہے کہ قیامت کے دن تمہیں لوٹنا ہے. ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فِي الدُّنْيَا, دنیا کے اندر جو کچھ تم کرتے تھے اللہ تمہیں بتائے گا. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں پر غالب ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً, فرشتوں کو بھیج دیتا تمہارے پاس. حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, یہاں تک کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی, موت کے سکرات اور اسباب آ جاتے. توفته رسلنا, ہمارے فرشتے یہ کہ اس کے روح کو قبضہ کر لیتے. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ, حال یہ کہ کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے, کوئی کمزوری کوتاہی نہیں کرتے. فیما امروا به, جو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے چل آج مولوی منظور کے روح کو قبضہ کرنا ہے سمجھے. فرشتوں کو ترس نہیں آئے گا, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, نکیاں ہیں, بس حکم ہو گیا. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ فِيمَا أُمِرُوا بِهِ, جس چیز کا ان کو حکم ہوتا ہے. توفته رسلنا, اس لیے ایک حضرت ملک الموت علیہ السلام نہیں, یہ جو کہتے ہیں حاضر ناظر, ہر جگہ پر ملک الموت کیسے حاضر ہے, پوری دنیا میں روح کو قبضہ کرتا ہے. ملک الموت نہیں, اس کی پوری پارٹی ہے. جیسے کہ ہم حاجی امیر المومنین عمران خان کو گالیاں دیتے ہیں, حالانکہ عمران خان نے ہمیں تکلیف نہیں دی ہے, یہ پوری اس کی پارٹی ہے. اس طریقے پر ہمارا کوئی بہت, پاکستان کو اللہ نے بہت اچھے اچھے وزیر اعظم اور صدر دیے, ایک سے خدا کا شکر ادا کرو سمجھے. ان کو جو ہم برا بھلا کہتے ہیں, نا قدر نا شکر قسم کے لوگ ہیں, ہمارے پاس شکر کے الفاظ ہی نہیں سمجھے رہی میں. اب دوبارہ واپس مسلم لیگ آ رہا ہے, واپس آ رہا ہے. حضرت نے اپنی مدت پوری کر دی, یا اخو یا بخو یا ٹھخو سمجھے. یہ جی اب حضرت آ رہا ہے دوبارہ, امیر المومنین نواز شریف. یہ اللہ کی وہ نعمتیں جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے سمجھے. وہ آ رہا ہو گیا. یہ جی حضرت ملک الموت علیہ السلام سردار ہے, سربراہ ہے. باقی یہ کہ فرشتے ہیں اس کے ساتھ, ٹیم ہے کروڑوں کی تعداد میں سمجھے. آج کل تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے بڑے حضرات بتا دیں, جیسے 70,000 کورونا والے فرشتوں کی تعداد بتا دیں, لیکن اللہ بتاتے وما یعلم جنود ربک الا ہو, اللہ اپنی مخلوقات کی تعداد اللہ کو پتہ ہے سمجھے. لیکن یہ ہمارے لوگ ابھی بتا دیں. تحقیقات کا زمانہ بھی بڑھ گیا سمجھے, بڑھ گیا ہے. علم تحقیق اس کا دائرہ بہت بڑھ گیا. یہ پرانی باتیں ہیں, ان کو چھوڑو مجھ سے. ثم ردوا ويرسل عليكم حفظة,
فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، حتیٰ اذا جاءتکم موت، تم میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے، توفت رسولنا، ہمارے فرشتے یہ کہ اس کی روح کو قبضہ کر لیتے ہیں، اس حال میں کہ وہ لا یفرطون ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر ان سب کو لوٹا دیے، ردو یردون کے معنی میں، یہ ماضی سب مستقبل کے معنی، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، فرماتے کہ مولا برحق اپنے مالک برحق کے پاس ان سب کو لوٹایا جائے گا۔ مولانا ایک جگہ فرمائے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، یہاں پر فرماتے کافروں کو ان کے مولا کے پاس، جو مولا برحق ہے ان کے پاس یہ ہے کہ یہاں پر مولا خالق کے معنی میں، مالک کے معنی میں ہے، اور جہاں پر فرماتے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ وہاں پر مولا ناصر کے معنی میں، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا نَاصِرَ لَهُمْ، کافرین کو کوئی مدد نہیں کرے گا، بت کیا مدد کرے گا، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی بھی نہیں۔ الا لہ الحکم، متنبہ ہو جاؤ، حکومت اسی کی، حاکمیت اسی کی ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلدی حساب کرنے والوں میں سب سے زیادہ جلدی حساب، جیسے کہ اونٹ دوہنے کے مقابلے اونٹنی کو دوہ لیتے ہیں اور چوائی کر لیتے ہیں، اتنے دور میں حدیث میں نبی نے سمجھایا، چونکہ عرب لوگ اونٹنی والے تھے، اس وجہ سے اونٹنی کی چوائی میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا ہی فرمایا کہ یہ کہ ایسے جلدی اللہ حساب کریں گے۔ حضرت علی سے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ کیسے جلدی میں حساب کریں گے، فرمایا جیسے جلدی میں سب کو کھلاتا ہے اللہ، ایک منٹ کے اندر پوری کائنات اللہ آپ کا بھلا کرے کھا رہے ہیں۔ مولوی صاحب تو 24 گھنٹہ کھاتا ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں، مچھلیاں دریاؤں میں کھا رہے ہیں، پرندے بھی کھا رہے ہیں، ایک منٹ کے اندر اربوں خربوں، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا اللہ آپ کا بھلا، سمجھے، جیسے ان کو کھلا رہا ہے وہ ان کو حساب بھی کر رہا ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، بتا دو کہ خشکی کی اور سمندروں کی تاریکیوں میں سے تمہیں کون بچاتا ہے، درحال کہ تدعونہ، تم اس کو پکارتے ہو، تضرعا عاجزی کی حالت میں، متضرعین کے معنی وخافین، اور چھپ کر کے آہستہ، اور تقولون، یہ کہتے بھی ہو، لئن انجانا من ہذہ، اگر ان تاریکیوں سے، دریا کی تاریکیوں سے ہمیں نجات دیں گے اللہ، تو لنکونن من الشاکرین، ہم شکر والے بن جائیں گے۔ قل، ان سے کہہ دو، اللہ ینجیکم منہا، ان تاریکیوں سے، ان مصیبتوں سے تمہیں نجات اللہ ہی دیتا، اللہ ہی تمہیں نجات دیتا، ومن کل کرب، ہر قسم کی سختی اور پریشانی سے نجات اللہ ہی دیتا۔ پھر افسوس کی بات ہے، ثم انتم تشرکون باللہ، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ قل هو القادر، اللہ قادر ہے، الا یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اللہ اوپر سے تم پر یہ کہ عذاب برسا دے، طوفان آ جائے اور سخت قسم کی بارش آ جائے، او من تحت ارجلکم، یا نیچے سے زمین عذاب آ جائے، تمہیں زمین کے اندر دھنسا دے اور تمہیں غرق کر دے، جیسے کہ فرعون والے، اور قارون کو دھنسا دیا، فرعونی غرق ہو گئے، او یلبسکم شیان، یا اللہ تعالیٰ مختلف یہ ہے کہ ٹولیوں میں تمہیں خلط ملط کر کے اٹھا دیں، مختلف ٹولیوں میں اللہ پاک یہ کہ تمہیں بنا دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، اور بعض کی یہ کہ مزہ بعض کو چکھا دے، بعض کی لڑائی کا مزہ، جیسے کہ کر دیا اللہ آپ کا بھلا کرے، قومیتوں میں بلوچ اور پٹھان اور مہاجر اور سندھی آپس میں لڑ رہے، مزہ لے لو۔ او یلبسکم شیان، شیان کا معنی مختلف جماعت، سمجھے، مختلف جماعت، مختلف فرقوں کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ تمہیں خلط ملط کر کے یہ کہ فریق بنا دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْضٍ، اور بعض کے یہ کہ مزہ بعض کو چکا دے، یہ رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات، میرے پیارے غور کر کے دیکھ لو کیسے ہم آیتیں گھما پھرا کر کے بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اس قرآن کی تکذیب کی تیری قوم نے، حالانکہ وہ الحق، یہ قرآن بالکل برحق ہے۔ وَكَذَّبَ بِهَذَا الْقُرْآنِ قَوْمُكَ، تیری قوم اس کی تکذیب کر رہی ہے، وہ الحق، یہ حق ہے۔ آپ یہ کہتے قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں محمد تم پر کوئی داروغہ تو نہیں ہوں، میں داروغہ نہیں ہوں کہ ایمان کو اور قرآن کی تصدیق کو تمہارے سینوں کے اندر ڈال دوں، چلو کوئی مسئلہ کرو۔ لِكُلِّ نَبَإٍ، ہر خبر کے لیے مستقر، ایک وقت مقرر ہے، عذاب کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہ آئے گا اپنے ٹیپ پر، میں محمد کیا کر سکتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لِكُلِّ نَبَإٍ، ہر خبر کے لیے مستقر، ایک وقت مقرر ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور آپ یہ کہ آپ کو پتہ چلے گا، عند وقوعہ، جب وہ پڑ جائے گا، مجیء وقت ہی، اس کے وقت آنے کے وقت کو آپ کو پتہ چلے گا۔
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اس کے بعد اب فرماتے اس قسم کے ڈھیٹ چیٹر، اس قسم کے متکبرین سے الگ تھلگ رہو۔ اِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب دیکھو ان لوگوں کو يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا جو ہمارے آیت کے اندر یہ کہ داخل ہو جاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، تو فرماتے کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے الگ ہو جاؤ، روگردانی کرو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ کسی اور گفتگو میں وہ داخل ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ، ان ما زائد ہے، ان يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان کبھی یہ بات آپ کو بھلا بھی دے، اگر شیطان آپ کو بھلا بھی دے، فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، بعد ذکرہ کا حاضہ، جب آپ کو یاد آ جائے تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو، مالکم الظالمین، ظالموں کے ساتھ، فَلَا تَقُعُدْ مَعَهُمْ، ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ، یہ من شَيْءٍ لَيْسَ شَيْءٌ من حسابہم، خیال کر لینا، لیس شیء من حسابہم، یہ جو خائزین اللہ کی آیت میں گھس کر کے مذاق کرتے ہیں، لیس شیء، کوئی گناہ نہیں ہے، شیء گناہ کے معنی میں، مواخذہ کے معنی میں، کوئی گناہ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں ہے، من حسابہم، ان خائزین کے اعمال کے حساب کا، کس پر؟ علی الذین یتقون، جو شرک سے بچتے ہیں، شرک سے بچنے والوں پر، اللہ والوں پر کوئی حساب نہیں ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کسی قسم کے کوئی گناہ نہیں ہے، کس کا؟ ان کے خائزین کے گناہوں کا۔ ولیکن ذکرہ، البتہ یہ ہے کہ اللہ والوں پر جو یتقون شرک، جو شرک سے بچتے ہیں، ولیکن علیہم، ان پر لازم ہے ذکرہ، کہ ان کی تذکیر نصیحت کرے، ولیکن علیہم، لیکن ان پر لازم ہے یذکرون تذکیرا، ان کو نصیحت کرے، لعلہم ینتہون عن الشرک، تاکہ وہ شرک سے، لعلہم یتقون شرک، شرک سے بچے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، حضرت ان کو آپ چھوڑ دو، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، چھوڑ دو ان لوگوں، الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین کو لعباً کھیل بنایا، وَلَهْوًا مشغلہ بنا دیا، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ڈالر نے ان کو، اللہ آپ کا بھلا کرے، دھوکے میں ڈالا ہے دنیا۔ وَذَكِّرْ بِهِ، قرآن سے نصیحت کرو لوگوں کو، قبل ان تبصل نفس، اس سے پہلے کہ کسی نفس کو ہلاکت میں ڈال دیا جائے، بما کسبت، اس کے شرک کی وجہ سے، بما اشرکت، اس کے شرک کی وجہ سے، لیس لہا من دون اللہ، پھر اللہ کے علاوہ ولی، اس کے لیے کوئی حامی بھی نہیں ہوگا اور کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا۔ وَإِن تعدل، اور اگر ہر نفس کل عدل، ہر قسم کا عوض دے دے، وَإِن تعدل، عوض دے دے، کل عدل، ہر قسم کا عوض، لا یؤخذ منہا، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، الذین ابسلوا، جو ہلاکت میں ڈال دیے جائیں گے، یہلکون، ابسلوا اہلکوا، ہلاک ہو جائیں گے، بما کسبوا، بما اشرکوا، اپنے شرک اور بد کرداری کی وجہ سے، لہم شراب من حمیم، انہی کے لیے کھولتا ہوا یہ کہ مشروب اور پانی ہوگا، وعذاب علیم، انہی کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے۔ ہو گیا مولانا؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے نا؟ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا پیسہ ہے مولانا، سمجھے؟ بس دینار ہے، دینار اور پیسہ انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے، اس لیے پیسہ اللہ قوت لا یموت، سمجھے؟ قوت لا یموت دے دے، بس اس سے زیادہ مولوی کو بھی ہضم نہیں ہوتا پیسہ، سمجھے؟ علماء کے پاس جب پیسے ہوں گے اور علماء جب دائیں بائیں دیکھنے سے فارغ ہوں گے، بے نیاز ہوں گے، دائیں بائیں کسی کو دیکھنا ہی، علماء کے پاس پیسے ہوں گے تو ان کے علم کے اندر استحکام ہوگا، رسوخ ہوگا، جم کر کے اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ خوب مطالعہ کریں گے۔ یہ وہ بکواس ہے کہ اس کا علاج کسی اسپتال میں نہیں ہے، سمجھیے؟ بات تو بڑی اچھی لگ رہی، بس مولوی کو اتنا دے دے کہ بس قوت لا یموت، باقی جب پیسہ خوب ہوگا تو پھر یہ کہ ہر طرف سے بے نیاز ہوں گے۔ تو گزارش یہ ہے، جن مولویوں کے پاس پیسے ہے، 1000 مولوی وہ لے لو پیسے والے، اور 1000 سندھ کے، اندرون سندھ کے اور خیبر پختون کے غریب علماء لے لو، پھر ان پیسے والوں کا ان کا مقابلہ کرو، ان کو اڑا دیں گے مٹ میں، تمہارے پیسے والوں کو اڑا دیں گے۔ نام ہمارا بڑا ہوتا ہے، اشتہاروں میں ہمارے بڑا نام آتا ہے، فیس بک پہ آتا ہے، فلاں پہ آتا ہے، اخبار میں آتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، لیکن میں جاتا ہوں ختم بخاریوں کے لیے، ختم مشکات کے لیے، علماء سے ملتا ہوں، ان کے گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ علم ہی علم ہے ان کے پاس، غریب قسم کے علماء۔ ٹھیک ہے ان کو اردو نہیں آتی، ٹھیک ہے ان کے پاس یہ ہتھیار، یہ چیزیں نہیں ہیں خیبر پختون کے، اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ بلوچستان، اندرونی بلوچستان، اندرونی سندھ، دھوتی والے پھٹے پرانے کپڑوں والے، ماشاءاللہ ان کے علم کے اندر وہ استحکام اور رسوخ ہے، خدا کی قسم سوچ بھی نہیں سکتا کراچی میں اس کی مثال۔ میں جا کر کے ملتا ہوں ایسے علماء سے، مولوی صاحب نام پہ نام نہیں ہے،
سمجھے؟ میں خود آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا یہ قدیم کتب خانہ والا معراج محمد بارک بڑا سمجھدار انسان ہے، اہل حدیث ہے، میرے دوست ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے اہل حدیثوں میں تو کوئی ہے ہی نہیں، بریلوی میں کوئی نہیں، دیوبندی میں 2 مولوی ہیں۔ فرمایا ایک مفتی نظام الدین ہے اور دوسرا مولانا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مفتی کفایت اللہ جو فیوچر کالونی والے تھے۔ آپ حیران ہوں گے، قواعد الفقہ میں کچھ چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آئیں، واللہ العظیم اتنے علماء سے رابطہ کیے، اتنے بلوچستان ادھر ادھر بڑے بڑے علماء سے، کسی کو پلہ ہی نہیں پڑتا تھا مجھ سے، اس قاعدے کے پلہ ہی نہیں پڑتا تھا، اپنے اساتذہ سے نہیں ہوا تک بھی نہیں لگی تھی کسی کو۔ مجھے کسی نے کہا، گیا بہت سے اداروں میں گیا، کسی سے کچھ، مجھے کسی نے کہا کہ یہ مفتی کفایت اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ میں نے وہ زمانے میں کالی ٹیکسیاں ہوتی تھی، یہ اٹھا لی، فیوچر کالونی چلا گیا۔ عصر کی اذان سے پہلے حضرت اقدس سے ملاقات ہوگی، عصر کی اذان میں 10-15 منٹ باقی تھے۔ میں نے کہا جی کتاب اس طرح سمجھ میں نہیں آ رہی، کچھ چیزیں میں نام میرا سنا تھا، تو نام ہمارا اس طرح صوتو عالی و جوفو خالی، جیسے تبلا ہوتا نا، ڈمبک 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 اندر سے خالی، ڈمبک ڈمبک اس نے سنا تھا کہ بڑا مولوی۔ جیسے حضرت نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کے چائیں، میرے کتب خانہ تھا اس کا، کتب خانے میں لے گئے، چائیں بنوائی جو پٹھانوں کا رواج ہے۔ میں نے قاعدہ پڑھنا شروع کی، کتاب میرے پاس اس کے پاس نہیں ہے، جیسے میں نے قاعدہ پڑھنا شروع، ہاں خوچا ہم سمجھ گیا، اس کا مقصد یہ، ارے پورا کرنے تو دو، اس کو پہلے سے معلوم۔ دوسرا قاعدہ پڑھا کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہاں خوچا سمجھ گیا، بس تم چھوڑے گا، وہ اس نے اس کو حل کر دی، تیسرا حل کر دیا، چوتھا حل کر دیا۔ ایک قاعدہ تھا اس کو میں نے پڑھا، اس نے کہا یہ عبارت ہی غلط ہے۔ میں نے کہا حضرت تمام نسخوں میں جتنے کتب خانے والے چھاپتے ہیں اور سب میں اس طرح، کہا بالکل غلط ہے۔ جیسے کہ کراچی میں نا بعض لوگ کتابوں کی تصحیح کرتے، تصحیح کا معنی بگاڑتے، سمجھے؟ اکابرین کی کتاب ہدایہ اگر سمجھ میں نہیں آیا، کہیں سے حاشیہ کاٹا، تھوڑا سا رنگ ملون، ہدایہ ملون آ گیا آپ کے سامنے، بہت سے کتب خانے والے تو بگاڑتے، جو بین سطور میں چھوٹے چھوٹے الفاظ لکھے ہوتے وہ غضب کی چیزیں ہوتی۔ اس نے کہا یہ کہ عبارت ہی غلط ہے۔ میں نے کہا حضرت جتنے نسخے ہوئی، کہا ہم تم کو بتائیں گا۔ میں ادھر جامع فوری کو پہنچا، دوسرا دن اتنا بڑا 2-3 صفحہ آگے، صفحوں میں لکھا یہ قاعدہ فلان جگہ فلان جگہ فلان جگہ، اس طرح عبارت یہ اس نے غلط نقل کی۔ مجھے اس نے پہلے سے بولا تھا، کہا یہ مفتی امیم الاحسان، اس کو ٹکا بھی نہیں آتا، یہ دوسروں کی کتابیں چوری کر کے لکھتا۔ مجھے حضرت نے بتایا قواعد فقہ والے کے بارے میں، کہا کہ یہ تھوڑے، یہ نہ فقی ہے نہ اصولی ہے، کچھ بھی نہیں، یہ چور ہے، لیکن چوری کا طریقہ بھی اس کو نہیں آتا۔ پہلے سے مجھے کہا کہ نقل کے لیے عقل چاہیے، بے عقل ہے۔ میں حیران ہو گیا، اس کا ایسا میں مرید بن گیا کہ یہ کدھر ہے۔ میں گیا اس کے پاس، میں نے کہا حضرت دا خلق دا سوائی، لوگ کیا کہتے ہیں اتنے بڑے 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 مولوی، میں تو زندگی میں آپ کو دیکھ رہا۔ اور اس نے کہا خوچا نام الگ ہوتا ہے، علم الگ ہوتا ہے، سمجھے؟ یہ لوگ اللہ نے ان کو توفیق نہیں دیا کہ یہ کتابیں پڑھیں۔ بس میری بدبختی تھی کہ چند دنوں میں مفتی کفایت اللہ کا انتقال ہو گیا، سمجھے؟ انتقال ہو گیا۔ بیٹا اس کا عبداللہ ہے، وہ رابعے میں تھا، خامسے میں تھا۔ جب بیٹا اس کا فارغ ہو گیا تو پھر یہ کہ لوگ آگے جامع فاروقی میں مجھے کہا کہ جی وہ مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا اور اس کا وہ ہے سالہ برادر نسبتی سعید نام ہے، وہ ہمارے جامع فاروقی کے فاضل ہیں، اس سے رابطہ تھا۔ تو پھر میں گیا، میرے پاس ایک خاص پگڑی کسی بزرگ نے مجھے دی تھی، ایک جبہ بھی دیا تھا، وہ لے کر کے گیا، روتا رہا ہوں، اور عبداللہ کے سر پہ میں نے وہ پگڑی رکھی اس کے بیٹے کی۔ بیٹا جب فارغ ہو گیا، بڑا جلسہ ان لوگوں نے کیا، تو میں نے کہا اب ہمارے حضرت تو نہیں رہے، اب اس کا بیٹا ہے، تو میں روتا رہا، بیان کیا وہاں، اور پگڑی اس کے سر پہ میں نے رکھی، جبہ بھی اس کو دے دیا۔ میں نے کہا چلیے ہمارے خصوصی پگڑی آپ لے لیں، جس باپ کے اب بیٹے ہیں بڑے، یہ ہوتے مول صاحب۔ یہ گل ہے جی، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ وذکر بالقرآن، قرآن سے نصیحت کر دو، قبل ان تبصر، اس سے پہلے کہ ہلاکت میں ڈال دیا جائے نفس کو، بما کسبت، اس کی بد کرداری کی وجہ سے جو اس نے کی۔ لیس لہا من دون اللہ ولی، اللہ کے علاوہ کوئی حامی ان کے لیے نہیں ہوگا، ولا شفیع سے۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ نَفْسٍ وَإِن تَعْدِلْ نَفْسٌ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر
عوض دے دے، بدلہ دے دے، ہر قسم کا عوض بدلہ نفس لا یؤخذ منہا، اس سے قبول نہیں ہوگا۔ اولئک الذین ابسلوا، یہی لوگ ہیں کہ جن کو ہلاکت میں ڈال دیا جائے گا، بما کسبوا، ان کی بد کرداری کی وجہ سے، لہم شراب من حمیم، اور گرم قسم کے ان کے لیے مشروب پانی ہوگا، وعذاب علیم، اور عذاب علیم ہوگا، بما کانوا یکفرون۔ زیادہ ٹائم ہو گیا، چلیے گا چھٹی کرو۔ أشرقت نفسي بنور